السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ یہ کس کا تصور ہے، یہ کس کا فسانہ ہے، جو اشک ہیں آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے۔ دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے، دل پھر بھی میرا دل ہے، دل ہی تو زمانہ ہے۔ ہم عشق کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے، رونے کو نہیں کوئی ہنسنے کو زمانہ ہے۔ وہ اور وفا دشمن مانیں گے نہ مانا ہے، سب دل کی شرارت ہے، آنکھوں کا بہانہ ہے۔ جو ان پہ گزرتی ہے کس نے اسے جانا ہے، اپنی ہی مصیبت ہے، اپنا ہی فسانہ ہے۔ مجھ کو اسی دھن میں ہے ہر لحظہ بسر کرنا، اب آئے وہ اب آئے لازم انہیں آنا ہے۔ اشکوں کے تبسم میں، آہوں کے ترنم میں، معصوم محبت کا معصوم فسانہ ہے۔ ہم درد بدل نالاں وہ دست بدل حیراں، اے عشق تو کیا ظالم تیرا ہی زمانہ ہے۔ یا وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہیں خفا ان سے، کل ان کا زمانہ تھا آج اپنا زمانہ ہے۔ اے عشق جنوں پیشہ، ہاں عشق جنوں پیشہ، آج ایک ستمگر کو ہنس ہنس کے رلانا ہے۔ تھوڑی سی اجازت بھی اے بزم گہ ہستی، آ نکلے ہیں دم بھر کر، رونا ہے رلانا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تصویر کے دو رخ ہیں، جاں اور غم جانا، ایک نقش چھپانا ہے، ایک نقش دکھانا ہے۔ تاریک رات کوہرے کی دبیز چادر خود میں لپیٹ کر فضاؤں میں جیسے کرب و درد کا سیاہ رنگ چاروں طرف پھیلائے ہوئے آہوں فغاں میں گم تھی۔ جب سیاہ فام بادلوں کے گولوں کو ہوائیں اپنے سنگ بہا کر لاتی، سیاہ تاریک کاجل سا رنگ ہو ہر سو پھیلانے کے لیے تگودو میں تھی۔ شروع جنوری کے آسمان میں ٹکے مدھم ستاروں کے درمیان زرد چاند بے بسی کے احساس سے لرزتے ہوئے آتے جاتے کالے بادلوں کی آڑ میں چھپ کر وہ زمین کے فرش کو یاس سے دیکھ رہا تھا۔ درخت سردی کی شدت سے ہواؤں کی صورت سے لرز رہے تھے اور تارکول کی کالی سڑک ایک دم خاموش تھی۔ چاروں طرف بس سناٹے چیخ رہے تھے، جیسے تمام عالم سونے ہو چکے تھے اور تمام منظر بے کشش۔ ایک دم سے اس سناٹے میں ایک کار کی دو موٹی موٹی ہیڈ لائٹس چمکی اور سڑک دور تک اس روشنی سے نہا گئی۔ اس سناٹے میں اس کار کے علاوہ کوئی بھی اور گاڑی ادھر نہیں تھی، کوئی زیرو نہیں تھی اسی سرد و خاموش مقام پر، بس اس کار کا شور تھا اور سرد ہواؤں کی غمگین سرسراہٹ۔ کالی تاریک سڑک پر دوڑتی کار کے اندر بیٹھا شخص بہت ہی بے چین اور مضطرب نظر آ رہا تھا۔ کالا کوٹ اور کالا مفلر اپنی گردن کے ارد گرد لپیٹے وہ سڑک کے ادھر ادھر درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کوئی ایک راستہ کھوج رہا تھا۔ ان کے آدمی نے جو خبر انہیں دی تھی، اس خبر سے ان کے اندر غم و غصے کا طوفان لا دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اسی عذاب لمحوں سے گزر رہے تھے جیسی ایک عذاب شب انہوں نے مدتوں پہلے گزاری تھی۔ آج ایک بار پھر کسی رشتے نے انہیں ڈسا تھا، ان کے اعتبار کی دھجیاں اڑائی تھی۔ ایک رات وہ گزری تھی بے درد، ایک رات پھر آئی تھی وہی تکلیف دہ عذاب اوڑھ کر۔ اس رات وہ تنہا تھے، اس رات میں ان کا سارا خاندان ساتھ تھا، مگر یہ ان کی زندگی کا کیسا المیہ تھا کہ ایک بار پھر انہیں تنہا ہی سارے عذاب سے گزرنا تھا۔ اس بار ان کی محبت کا امتحان تھا، اس بار ان کے بیٹے کی محبت کی آزمائش، لیکن اس سے پہلے انہیں بہت کچھ تقدیر سے لڑ کر بدلنا ہوگا۔ ہاں، وہ لڑیں گے وقت اور حالات سے۔ زندگی ایک جنگ سہی، مگر وہ غازی تھے۔ وہ ہر جنگ کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ان کا خاندان بکھرے نہیں، جس جنگ سے ان کا یزدان محفوظ رہے، جس جنگ سے وہ معصوم محفوظ ہو جائے۔ وہ یہی سب سوچتے اپنے اندر کے وجدان سے لڑتے اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک ہی اپنی منزل کے قریب آ کر انہوں نے اپنی کار روکی۔ کار کا ڈور انہوں نے بے قراری سے کھولا اور بہت تیز قدموں سے وہ ایک طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ مدتوں بعد غازی بن کر وہ کئی زندگیوں کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے ایک ایسے وجود کو ڈھونڈ رہے تھے جس سے ان کی عزیز کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ آخر وہ انہیں مل ہی گئی۔ غازی کی آنکھیں سرخ سی پڑنے لگیں۔ اس لڑکی کی حالت نے ان کے قدموں میں لرزش سلا دی تھی اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ آج پھر سے ان کی وہی حالت ہوئی تھی جس دن غازی نے اپنی شایان کو اسی حالت میں ایسے ہی کوڑے کے ڈھیر پر پایا تھا، ویسے ہی زخمی، ویسے ہی خونی۔ سمن، اس کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر دیکھا۔
وہ دھیما دھیما سانس لے رہی تھی، یعنی وہ زندہ تھی۔ سمن، سمن! انہوں نے اس کا گال تھپکتے ہوئے اسے پکارنے کی کوشش کی۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں حرکت ہوئی اور اس نے بس ذرا سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ چہرہ نہیں تھا جس کی امید اس کے وجود کے ایک دوسرے حصے نے دلائی تھی، مگر اس چہرے سے ملتا جلتا ویسا ہی ایک مہربان چہرہ تھا۔ وہ انم کے پپا تھے، مگر اس کے لیے بھی پپا سے کم نہیں تھے۔ پپا، انو، وہ لوگ پپڑی زدہ لبوں سے ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے نکلے تھے اور وہ پھر سے بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ اس کا وجود غازی کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ غازی نے جلدی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس وقت انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جائے یا پھر یزدان غازی کا انتظار کرے۔ اور ایک دم سے ان کے دل میں درد و غم کا طوفان ابال کھانے لگا۔ ان کی انم قربان ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تھی یا مر چکی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ لڑکی جو انم کی بہن تھی، اس کی ہمذات تھی، اس معصوم کا اب کیا ہوگا؟ کہ یزدان اسے انم کے بدلے میں قبول کرے گا؟ اگر یزدان کو پتہ چلا کہ وہ انم کو کھو چکا ہے تو کیا وہ اپنی محبت کو کھو کر پھر سے اسی وحشت اور جنونیت میں گم نہیں ہو جائے گا؟ پھر شانی کا کیا ہوگا؟ ایک بار پھر مصطفیٰ کے کھونے کا ڈر شانی کی زندگی کی ساری خوشی چھین لے گا۔ نہیں، میں اپنے پرنس کو ایک بار کھو چکا ہوں، دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر وحشت سے بھر گئے۔ انہوں نے اپنے بازوؤں میں جھولتی سمن کی طرف دیکھا، ان کی انم کی کاپی۔ ایک بھی فرق نہیں، وہ دونوں شکل سے مزاج تک، بولنے سے لے کر چلنے تک بالکل ایک جیسی تھی۔ قدرت نے شاید اسی لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا کہ ایک دن محبت کی آزمائش میں دونوں کو اپنی اپنی جگہ قربانی دینی تھی۔ اگر وہ یزدان کی جانکاری میں لا کر سمن کو اپنے ساتھ لے جائے تو پھر کیا ہوگا سمن کا؟ کون اپنائے گا اسے؟ کیا یہ اب سر اٹھا کر جی پائے گی؟ کیا یہ معصوم کسی سہارے کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے؟ ہر مرد وجدان یا یزدان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انہیں یہی کرنا چاہیے، انہیں یہ راز اپنے سینے میں دفن کر دینا چاہیے۔ یہ سمن نہیں، ان کے یزدان کی انم ہے، جس کی وجہ سے پہلی بار ان کی بیٹے کی زندگی میں خوشیوں کی ہلکی سی بہار آئی تھی۔ وہ اس بہار کو اجڑی خزاں میں تبدیل کر کے یزدان کو ہمیشہ کے لیے پتھر نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر کے سمن کو انم سمجھ لیا تھا۔ لیکن اس وقت سمن کی زندگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے وہ انجیکشن نکالا جو کچھ دیر اس کی سانسوں کی ڈور تھام سکتا تھا۔ سمن کو وہ انجیکشن دے کر وہ بہت تیزی سے اپنی کار تک بڑھے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی ڈگی کھولی۔ ڈگی میں بھورے رنگ کی ایک بلی اپنی بلوری آنکھوں سے انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ انم کی نہیں، سمن کی بلی تھی۔ انم جو کرتی تھی وہ سمن کرتی تھی۔ انہیں یقین تھا یزدان اس وقت بلی کا فرق نہیں پہچان پائے گا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ یہ انوں کی بلی اور بلی یزدان سے آشنا تھی، کیونکہ سمن اکثر اپنی بلی کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ تمہیں بس کچھ دیر میری سمن کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے کہا، اور پھر بلی کو وہیں چھوڑ کر وہ کس دل سے سمن کو اسی حالت میں چھوڑ کر ہٹے تھے وہی جانتے تھے۔ پھر تیز رفتاری سے وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے، اور وہاں سے شانی کے موبائل سے انہوں نے یزدان کو بتایا کہ ان کے آدمیوں نے کہا انم ادھر ہی ہے۔ اب انہیں یقین تھا یزدان غازی سمن کو ڈھونڈ لے گا، اور وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں مرتضیٰ انہیں لینے آ گیا تھا۔ اتنی دیر انہوں نے حقیقت میں انگاروں پر چلتے ہوئے گزارا تھا۔ سمن کو ہاسپٹل لانا، یزدان کا چلے جانا، اور شانی سے یہ سننا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، وہ بس مار پیٹ کا شکار ہوئی تھی، یہ سب جان کر ان کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ پر ایک طرف انم کو کھونے کا غم ان کا دل کاٹ رہا تھا، پر دوسری طرف وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ اب سب سے بڑا مرحلہ تھا سمن کو راضی کرنا۔ بہت سخت تھا اسے منانا، یزدان سے اس کا نکاح کروانا، لیکن یہاں پر منیب کی یہ غلطی میرے کام آ گئی۔ تم تو جانتی ہو شانی، سمن اور انم کے برتھ سرٹیفکیٹ پر نام کی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ سمن کے نام کی جگہ انم لکھا گیا تھا اور انم کے نام کی جگہ سمن۔ تو منیب نے وہ غلطی کبھی سدھاری نہیں، اس لیے سمن کا اصلی نام انم ہی رہ گیا۔ تو نکاح میں مسئلہ ہی نہیں بنا، بنا نام، اور اس طرح یزدان جان ہی نہیں پایا۔ مگر اب وجدان شانی کو ماضی کے بارے میں سب بتاتے ہوئے اب خود کو سنبھال چکے تھے، مگر چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی رقم تھی۔ شانی پر تو صدمے ہی صدمے ٹوٹ رہے تھے۔ 6 مہینے سے وہ سمن کے ساتھ تھی، اور نہ اس لڑکی نے اور نہ ہی وجدان نے ان سب کو ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ ان کے مصطفیٰ کی بیوی انم نہیں سمن ہے۔ بچی، آپ نے مجھے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیا میں پرائی تھی آپ کے لیے؟ سارے دکھ، سارے بوجھ خود ہی اکیلے اٹھائے آپ نے۔ ماضی سے حال تک آتے ہی شانی نے آنسوؤں سے گندھی آواز میں کہتے ہوئے وجدان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان کی آواز دکھ سے بوچھل سہی، پر اس میں شکوہ بھی گھلا ہوا تھا۔ وجدان نے ٹھنڈی سانس بھر کر شانی کے آنسوؤں سے تر ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کیا بتاتا شانی، تم سے کیا کہتا؟ کیا تم برداشت کر لیتی اتنا بڑا دکھ؟ ان کی آواز میں دکھ ہی دکھ ٹوٹ رہے تھے۔ انہوں نے پھر سے تھک کر اپنا سر صوفے کے پشت پر رکھ دیا، اور جلدی آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بہت کچھ برداشت کرنے کے مرحلے سے گزر کر خود کو سنبھال رہی تھی۔ اگر سمن یہاں ہے تو پھر انو کہاں ہے بچی؟ شانی کا دل جیسے اب کٹ رہا تھا۔ ان کی بچی نے کیا کیا دکھ نہیں سہی، اب وہ کدھر ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں؟ یہ سوچ کر ہی شانی کا دل کانپ اٹھا۔
پتہ نہیں شانی، اس وقت میں سمجھا انم مر چکی ہے، مگر وہ زندہ ہے، کس حال میں، کس طرح کی زندگی میں، یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یزدان اسے کھوج نکالے گا، بس ایک بار سلطان کو مل جانے دو۔ وجدان کی آواز اب بھی دکھ سے لبریز تھی اور چہرے پر کرب کی تہ۔ یعنی انو زندہ ہے؟ شانی کے جلتے تڑپتے دل کو لمحہ بھر کا سکون میسر ہوا، لیکن یہ سکون بس ایک لمحے کے لیے تھا۔ دوسرے لمحے یہ سوچ کر کہ وہ کن لوگوں کے پاس ہے اور کن لوگوں نے اسے کس پستی میں دھکیل دیا ہوگا، اس کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک نہ کر رہے ہوں گے، شانی یہ سب سوچ کر ہی سخت مضطرب ہوئے جا رہی تھی۔ یہ صدمہ تو ان کی روح پر گھاؤ لگا رہا تھا۔ یزدان ڈھونڈ بھی لے بجے، پھر کیا ہوگا؟ سینے میں یہاں سے وہاں تک دھواں سا بھرتا جا رہا تھا، وہی کیفیت طاری ہو رہی تھی جو شایان نے خود پر سہی تھی۔ وجدان نے آنکھیں کھول کر ان کا رنج و ملال سے زرد ہوتا چہرہ دیکھا اور ایک دم سے سیدھے ہو کر انہوں نے شانی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ہیں نا شانی، ہم انو کو زندگی کی طرف لائیں گے، بس اسے مل جانے دو۔ ان کے چہرے کی فک ہوتی رنگت اور آنکھوں میں چھلکتا سخت اضطراب، وجدان نے وہ دکھ اپنے دل میں بھی اترتے محسوس کیا تھا۔ انو مل گئی تو پھر وہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، مگر وجدان سنجیدہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا شانی؟ یزدان کی بیوی سمن ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی۔ انو مل گئی تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے تقدیر نے بھی کچھ اچھا سوچا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں کو تھپکتے ہوئے انہوں نے شانی کے تڑپتے دل کو تسلی دینی چاہی۔ سب آپ جیسے کہ یزدان جیسے نہیں ہوتے وجی، کون اپنائے گا اسے؟ میری بچی کا کون ہوگا سہارا؟ وہ پھر بھی کہاں مطمئن ہو سکتی تھی۔ وہ رو پڑی تو وجدان نے لب کھینچ لیے۔ شانی، سب کا سہارا خدا ہوتا ہے، تم کیا چاہتی ہو کہ اس کے ملنے کے بعد ہم سمن کو یزدان کی زندگی سے الگ کر دیں، ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی پر ظلم کریں؟ کیا سمن کو یزدان سے الگ؟ نہیں وجی، خدارا نہیں۔ شانی جیسے تڑپ اٹھی، ان کے حساس دل پر چوٹ لگی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا وہ میری بچی نہیں؟ وہ مجھے انو سے کم پیاری تو نہیں؟ بھلا میں کیسے اپنی بچی کا گھر اجاڑ سکتی ہوں؟ میں انو کے لیے اب دکھی ہوں، مگر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ سمن کی جگہ انم لے لے۔ وجدان کے سارے خدشات کو ان کی بھیگی آواز نے دور کر دیا۔ شانی جو کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی، یہ انہیں یقین تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانی اب کھل کر رو لینا چاہتی تھی اور وجدان نے انہیں کچھ دیر کھل کر رونے دیا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد شانی کی سسکیاں کم ہوئی تو انہیں نرمی سے الگ کر کے ان کے آنسوؤں کو گالوں پر صاف کرتے ہوئے نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ تم پریشان مت ہو، ہر سختی کے بعد آسانی ہے شایان۔ ہم نے کیا کم تکلیفیں سہی ہیں، کم مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن پھر سب صحیح ہو گیا نا، تو انم کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، بس تم دعا کرو وہ ہمیں مل جائے۔ شانی کے سر کو پیار سے سہلاتے ہوئے وہ پرسوچ نگاہوں سے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، بہت سی باتیں تھیں جو وہ ابھی شانی سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیسے پریشانی ہو وجی؟ ایک تو یزدان نہ جانے کتنا غصہ کرے گا ہماری بچی پر۔ وجی آپ کو یزدان کو بھروسے میں لے کر یہ شادی کروانی چاہیے تھی۔ وجدان کے سینے سے سر اٹھا کر انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا، انہوں نے سر جھٹکا۔ ہاں جیسے وہ کر لیتا نا شادی۔ شانی لاجواب ہوئی، وجدان سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ یزدان کو نہیں بھولنا چاہیے، سمن نے جو محبت اسے دی ہے، جس طرح اس کے مزاج میں بدلاؤ لایا ہے، یہ صرف وہی کر سکتی تھی۔ میں تو اس بچی کا قرضدار ہو گیا ہوں، اس نے ہمارے پرنس کو ہمیں لوٹایا ہے۔ وہ بولے تو ان کی آواز میں سمن کے لیے پیار ہی پیار گھلا ہوا تھا۔ یہ اعتراف تو شانی نے بھی دل سے کیا تھا کہ سمن نے واقعی یزدان کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا، اسے مسکرانا اور ہنسنا سکھایا، لیکن اب وہ کس طرح ولف کی زندگی میں بدلاؤ لاتی ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا جو شانی کے سامنے تھا۔ شانی، فی الحال کسی کو سمن کی حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فعلاً ہم پانچوں کے بیچ ہی یہ بات رہے تو اچھا ہوگا۔ شانی کے گال ایک ہاتھ سے تھپک کر وہ اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پانچواں کون؟ شانی نے سر اٹھا کر اپنی بھیگی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ پوچھ بھی لیا۔ اپنا شاکر، اور کون؟ یزدان کے ہر راز سے وہ باخبر ہے۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے انہوں نے کافی نرمی گھلے پیار سے شاکر کا ذکر کیا تھا، اور شانی کا سارا دھیان شاکر اور دعا کی طرف چلا گیا۔ دعا کو گئے صبح سے رات ہو گئی اور وہ واپس نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے میں اسی لیے آئی تھی تاکہ وجدان سے کہہ کر شاکر کو کال کروا لے، مگر ادھر تو دوسرے دھماکے نے ان کے دماغ کو شل کر دیا تھا۔ اب جو شاکر کا ذکر ہوا تو انہیں دوسری فکر نے بھی گھیرا۔ وہ دعا کو لے کر صبح سے نکلے، وجہ کال کر کے اسے بلائیں، میری بیٹی کو گھر چھوڑ دے، پھر جہاں چاہے وہ جائے۔ شانی ایک دم سے کہتی ہوئی اٹھ کر ان کے کپڑے نکالنے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان نے بس ان کی گردن کے پشت پر ٹکے ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بیوی ہے اس کی، اپنی مرضی سے لے کر آئے گا تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ اپنی شرٹ کے ایک ایک بٹن کو کھولتے ہوئے انہوں نے جیسے ہی کہا، شانی نے جھٹکے سے مڑ کر ان کی شکل دیکھی۔ وجدان ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ شانی ان کے کپڑے نکال کر ان کی طرف آئی۔ اس کی بیوی سے پہلے وہ وجدان خانزادہ کی بیٹی بھی ہے، اور خلیل کبھی بھی اس پہچان کو بھلائے گا نہیں۔ انہوں نے تلخی سے کہہ کر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہینگ کیا ہوا لباس ان کی طرف بڑھایا۔ وجدان نے کافی سنجیدہ نظر ان پر ڈالی۔
میرے پاس اس وقت خلیل اور شاکر سے بڑھ کر مسئلہ ہے، تو تمہیں اگر اتنی فکر ہو رہی ہے تو تم خود کال کر لو اسے، آفٹر آل وہ تمہارا بھی داماد ہے۔ ان کے ہاتھ سے ہینگ والی باس لے کر وہ اسی سنجیدگی سے شانی سے کہہ کر سیدھے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ شانی نے بس کچھ دیر بند ہوا واش روم کا دروازہ دیکھا، پھر سر جھٹک کر وہ روم سے نکل گئی۔ وجدان صحیح کہہ رہے تھے، ابھی ان کے پاس ہی کیا، خود شانی کے پاس ایک نیا مسئلہ آ چکا تھا۔ ایک طرف وہ سمن کے لیے پریشان تھی اور دوسری طرف انم کے لیے دل تڑپ رہا تھا۔ اس پر سے سب کچھ چھپا کر خود کو نارمل دکھانا یہ خود ایک سخت ترین کام تھا، لیکن اپنے سارے خاندان کو اور اس گھر کی خوشی کے لیے وہ دل پر پتھر رکھ کر نارمل رہنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے چند گہری سانسیں لے کر اپنے اعصاب پر قابو پایا اور چہرے کو حتی الامکان نارمل کرتی لاؤنج کی طرف بڑھتی چلی گئی، جدھر سعدیہ بیگم نے اپنی محفل لگائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چھائے سرمئی رنگ کے بیچ زرد چاند کی ٹھنڈک بخشتی ادھوری گیند چند بادلوں کے سنگ گزر رہی تھی کہ رات کی خاموشی میں ٹائر کے چرچرانے کی تیز آواز فضاؤں میں دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ واسق کی کار پوری قوت سے شاکر کی بائک سے ٹکرا جاتی کہ بائک پر سوار شاکر نے فوری عمل دیتے ہوئے ہینڈل کو تیزی سے گھمایا تھا اور دعا اس سے کس کر لپٹ گئی، اتنی سختی سے کہ اس کے تیز دھڑکنوں کی صدا شاکر کو صاف اپنے سینے میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک پیر بہت تیزی سے زمین پر ٹیک کر بائک کو گرنے سے بچایا تھا، لیکن اس کوشش میں بھی اس کا بائیں ٹخنے کا اوپری حصہ فٹ پاتھ کی کچھ انچ اونچی دیوار سے رگڑ کھا گیا تھا، پر اس نے بائک کو گرنے نہیں دیا تھا۔ ادھر واسق نے بھی تیزی سے اسٹیئرنگ سنبھال کر کار کا رخ دوسری طرف موڑ کر پوری قوت سے بریک لگایا تھا، لیکن اس جھٹکے سے واسق کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور اریبہ کا ڈیش بورڈ سے۔ اریبہ کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئی، وہ سر پکڑ کر وہیں سیٹ پر جھک گئی۔ واسق درد برداشت کرتے ہوئے فوری سیدھا ہوا اور بغیر اریبہ کی طرف دیکھے وہ کار کا ڈور کھول چکا تھا۔ دوسری طرف شاکر اب بائک سنبھال کر سیدھا کر چکا تھا۔ اس نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور بہت تیزی سے وہ دعا کو اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لے کر بائک سے اترا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا دعا؟ خود سے لپٹی خوف سے کانپتی دعا کو اور بھی سختی سے خود سے لپٹائے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ دعا اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بس شاکر کے سینے میں منہ چھپا کر وہ یہ یقین کر رہی تھی کہ وہ دونوں اس حادثے سے محفوظ ہیں۔ دعا، ہم محفوظ ہیں۔ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے اب جبڑے بھینچ کر کار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کار سے نکلتے واسق کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرد سی کیفیت بھی طاری ہوئی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہتے، ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہوئے ایسا ممکن تھا ہی نہیں کہ واسق سے اس کی ملاقات نہ ہو، لیکن اس وقت ایسے حالات میں واسق کو دیکھ کر اس نے بہت سختی سے جبڑے بھینچ لیے۔ اگر واسق کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک اس کا منہ توڑ چکا ہوتا، مگر فی الحال واسق کے منہ لگنا ٹھیک نہیں تھا۔ دعا کے سامنے وہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے برداشت کرتے ہوئے وہ بس خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ادھر کار سے نکل گیا واسق بھی ایک پل کو ٹھٹکا اور پھر وہی کیفیت واسق کی بھی آنکھوں میں اتر آئی تھی جو کیفیت شاکر کی آنکھوں میں اتری ہوئی تھی۔ شاکر سے لپٹے وجود پر نگاہ گئی اور واسق کے دل میں یہاں سے لے کر وہاں تک ویرانی ہی ویرانی پھیل گئی۔ اتنی دیر میں دعا دھڑکتے دل پر قابو پا کر خود پر قابو پا چکی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں شاکر۔ اس نے آہستہ سے شاکر سے الگ ہونے کی کوشش کی تو شاکر نے اس کے ارد گرد بازوؤں کا حصار ہٹا دیا۔ دعا نے شاکر سے الگ ہوتی ہی جیسے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ خود واسق کی نگاہ بھی جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ جو آنکھیں سرد سی ہو گئی تھیں ان میں ایک جمود پگھلا اور درد کربٹیں لینے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کتنی مدتوں کے بعد اس چہرے کا دیدار کر رہا تھا۔ وہ یک ٹک دعا کو دیکھنے لگا۔ جب کار چلانی نہیں آتی تو پھر کار چلاتے کیوں؟ شاکر کی بے تاثر آواز واسق کو ہی کیا دعا کو بھی حقیقی دنیا میں واپس لے آئی۔ دعا نے چونک کر سر اٹھا کر شاکر کی طرف دیکھا، وہ واسق کو بری طرح سے گھور رہا تھا، آنکھوں میں آگ سی تپش تھی۔ جب بائک چلاتے ہیں تو ہوا سے بات نہیں کرتے، اگر ساتھ نصفانی وجود بھی موجود ہو تو ہیرو بننے کی کوشش تو ایک دم نہیں، آنکھیں کھول کر ٹرن لیتے تم۔ حالانکہ غلطی اس کی اپنی ہی تھی، مگر شاکر کے سامنے اعتراف کیوں کر سکتا تھا؟ دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال کر اس نے شاکر کے انداز میں جواب دیا، پھر سے دعا کی طرف دیکھا جو حونک سے بنی کبھی شاکر کو دیکھتی اور کبھی واسق کو۔ اس کا دل خوفزدہ ہونے لگا۔ اس سے پہلے ان دونوں کی لڑائی دیکھ چکی تھی اور اب تو حالات ایسے بن چکے تھے کہ ضرور یہ دونوں ایک دوسرے کی جان ہی نکال لیں گے۔ میری آنکھیں کھلی ہی تھیں، ورنہ یہی بائک میں تمہاری کار پر بھی چڑھا سکتا تھا، بس شکر منا کہ میرے پیچھے میری بیوی بھی بیٹھی تھی۔ اپنے اسی اکھڑ انداز میں واسق کو جواب دیتے ہوئے اس نے اپنی بیوی پر زیادہ زور دیا تھا۔ دعا نے صاف واسق کا چہرہ تاریک ہوتا دیکھا تھا۔ واسق نے شاکر کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ پینٹ کی جیب سے دونوں ہاتھ نکال کر وہ 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے دعا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سوری دعا، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگنے والی تھی، تم ٹھیک ہو نا؟ کیسی بے چینی، کیسی بے قراری تھی اس کی آواز میں۔ دعا کا دل بوچھل سا ہونے لگا۔ وہ وہی واسق لگ رہا تھا جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، ہمیشہ اس کی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ شاکر ایکا ایک ہی ان دونوں سے بے نیاز نظر آنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، دعا کی نگاہ بتاتے ہوئے ایک دم سے واسق کی پیشانی کی طرف گئی۔ تمہیں چوٹ لگ گئی ہے واسق؟
اس کی آواز میں فکر سے سمٹ آئی تو واسق نے بے ساختہ اپنی پیشانی چھوئی۔ داہنے ہاتھ کی انگلی میں ہلکا سا خون لگ گیا۔ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایم سوری کہ میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ بار بار پشیمان ہوتا دعا کی طرف سے فکرمند بھی ہوا تھا۔ ادھر لاپرواہی سے اطراف کی طرف دیکھتے شاکر نے بس ایک نگاہ ان دونوں کی طرف دیکھا اور ایک بار کی اس کی نگاہ کھلے ڈور سے اندر دکھتی اریبہ پر پڑی۔ وہ اپنا جھکا ہوا سر پکڑے اوندھی سی ہو رہی تھی۔ شاکر نے واسق کی طرف دیکھا، اس کا سارا دھیان بس دعا کی طرف تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے اور بہت تیزی سے چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے کچھ دوری پر کھڑی کار تک آیا تھا۔ دعا نے صاف اس کا جانا محسوس کیا تھا۔ اس کی پشت کی طرف دیکھنے لگی۔ واسق نے بھی دعا کی نگاہوں کے تعاقب میں مڑ کر اپنی کار کی طرف دیکھا۔ شاکر ادھر ذرا سا خم ہو کر اریبہ سے پوچھ رہا تھا، تم ٹھیک ہو اریبہ؟ اس نے اپنا سر تھام کر جھکی ہوئی اریبہ سے دریافت کیا۔ اریبہ درد سے کرا رہی تھی۔ اس نے مشکل سے سر اٹھایا، پھر ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں بھی تحیر سمٹا تھا۔ وہ پیشانی پر ایک ہتھیلی رکھے پوری آنکھیں کھول کر اس اکھڑ کو دیکھ رہی تھی جس سے اس کی ملاقات کبھی اچھی نہیں رہی تھی، اور وہ اب اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ میڈم مجھے دیکھنے دو، میں اپنی انرجی ویسٹ مت کریں۔ میں کسی اور کی امانت ہوں اور میں خیانت دار نہیں۔ ابھی میں صرف آپ کی خیریت سے بس اپنے باس کی وجہ سے پوچھنے آیا ہوں۔ ذرا سا خم ہوا وہ کار کے کھلے دروازے پر ایک ہاتھ رکھ کر اپنے وہی سٹائل میں بے رخی سے بولا تھا۔ اریبہ نے لب بھینچ کر اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، وہ درد بھری آواز میں بول کر سیٹ کی پشت پر سر رکھ گئی۔ پیشانی سے ہاتھ ہٹا تو شاکر نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا جہاں خون رس رہا تھا۔ جلد پھٹ گئی تھی، اسے بھی چوٹ لگ چکی تھی۔ شاکر نے سیدھے ہو کر ذرا سا مڑ کر واسق کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ پڑوس کی بیوی کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ شاکر نے جل کر سوچا، سالے اپنی حالیہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری کی بیوی بن گئی، اپنی پرانی بیوی کی خیریت دریافت کرے۔ یہ سالہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ وہ سچ میں الٹی کھوپڑی تھا۔ تو الٹا سیدھا ہی سوچ کر شاکر نے ایک چپتی نگاہ بے نیاز بنتے واسق کی طرف ڈالی، پھر سیدھے ہو کر کار کے کھلے ڈور کے سے خم ہو کر اریبہ سے کہا، میڈم ذرا باہر نکلیں گی؟ اس نے اریبہ سے اپنی اسی اکھڑ لہجے میں کہا تھا۔ وہ ولف کی بہن تھی اور اس وقت زخمی بھی۔ وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا واسق کے کھاتے میں کچھ اور بھی خطائیں لکھتی جائیں۔ اریبہ کو کچھ ہوا تو ولف واسق کو پھر کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ یہی نہیں چاہتا تھا۔ ادھر اریبہ نے پھر سے کار کا ڈور پکڑ کر جھکے شاکر کو دیکھا۔ کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں کہ اس کے اکھڑ انداز کے باوجود بھی اریبہ اس کے روب میں آتے ہوئے بہت آہستہ سے کار سے اتری اور وہیں کار سے ٹیک لگا کر اس نے درد سے اپنی پیشانی چھوئی۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ اریبہ کی آواز میں درد گھلا ہوا تھا۔ شاکر نے تیزی سے اپنی جیبیں ٹٹولی۔ آج ولف کے لیے اس نے بینڈیج اور وائپ رکھی ہوئی تھی، شاید ایک دو اور ہوں۔ اس نے تیزی سے جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ ادھر دانت پر دانت رکھے ہوئے دعا کی نگاہ کار کی طرف ہی چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ کب سے شاکر کو اریبہ کی فکر کرتے دیکھ رہی تھی، لیکن اس فکر سے اس کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ چلا گیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر وہ دوسروں کی بیوی کی خدمتیں انجام دینے چلا گیا۔ اس کا شوہر سامنے کھڑے، وہ ہمدردی کرے، یہ کیوں؟ نہ جانے وہ تپی جا رہی تھی۔ واسق، اریبہ کو چوٹ لگی ہے، تم جاؤ دیکھو اسے۔ دل کی جلن اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ اس نے بے ساختہ واسق سے کہہ دیا، حالانکہ وہ خود ہی دیکھ رہا تھا لیکن چپ چاپ کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اسے ڈرامے کرنے کی عادت ہے اسے، اس نے رکھائی سے کہہ کر شانے اچکائے۔ دعا کو اس کا انداز ذرا سا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ سنجیدگی سے شاکر کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اپنی جیب سے وائپ اور بینڈیج نکالی تھی، اور جیسے اس نے گیلی وائپ کا ریپر پھاڑا، مجھے دو، میں کر دیتی ہوں۔ دعا بجلی کی سے تیزی سے آگے بڑھ کر شاکر کے ہاتھ سے وہ گیلی وائپ لے چکی تھی۔ شاکر نے پہلے اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا اور پھر چھینی گئی وائپ کو۔ وہ اب دعا کے ہاتھ میں تھی اور وہ کافی غصے میں اریبہ کی پیشانی صاف کر رہی تھی۔ شاکر نے غور سے کچھ تپی جلی سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ وہ کافی رگڑ رگڑ کر اریبہ کی پیشانی سے رستہ خون صاف کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسے ایک مریض کی طرح ٹریٹ کریں۔ ہاتھ میں لی بینڈیج دعا کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے قدرے آہستہ آواز میں بے پرواہی سا منہ کر دعا سے کہا۔ دعا نے اریبہ کی پیشانی پر وائپ رگڑتے ہوئے شعلہ بر نگاہوں سے اس کے معصوم بنتے چہرے پر ڈالی۔ مجھے معلوم ہے اپنا کام کرنا، تمہیں میرا کمپاؤنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز بھلے کافی دھیمی تھی مگر اچھی خاصی آگ سے لیے ہوئی تھی۔ اس کی 2 انگلیوں میں دبی بینڈیج کھینچ کر وہ اسے گھور بھی چکی تھی۔ اریبہ ساکت سی بس کبھی دعا کو دیکھتی اور کبھی شاکر کو۔ وہ ان دونوں کے رشتے سے انجان تھی۔ میں ان میڈم کا کمپاؤنڈر نہیں بننے والا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں 4 بار وضو کرتا ہوں۔ اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ سنجیدہ بن رہا تھا مگر اس کی گہری آنکھوں میں مسکراہٹ سی تھی۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے، واسق کی پیشانی پر بینڈیج لگا دو، اسے بھی چوٹ لگی۔ اس نے اریبہ کے زخم کے ارد گرد صاف کرتے ہوئے شاکر کو ٹوک ہی دیا۔ جہاں شاکر کا منہ بنا وہیں واسق نے بھی لب بھینچ لیے۔ وہ اب تک بس خاموشی سے کھڑا ان دونوں کو دیکھتا سنتا اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل کیسے سلگ رہا تھا، کیسی سوزش میں مبتلا تھا، بس وہی کے درد سمجھ سکتا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، سرد آواز میں وہ رکھائی سے کہہ کر اس نے بس کار سے ٹیک لگا کر کھڑی اریبہ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کی اب سب سے بے نیاز تھی، چہرے پر درد سا چھایا ہوا تھا۔ میرے پاس بھی ایک ہی بینڈیج تھی، تم اپنے گھر پر اپنا علاج کر لینا اپنی بیوی کے ہاتھوں سے۔
شاکر نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے سنجیدہ آواز میں کہا، لیکن واسق کو یہی لگا جیسے اس نے جتایا ہے کہ اس کی بیوی اب کون ہے۔ اس نے لب بھینچ کر اریبہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسلسل کرا رہی تھی، درد برداشت کرنا اس کے جیسے نازک لڑکی کے بس میں کہاں تھا۔ دعا میں اسے دیکھ لوں گا، لاؤ میں لگا دوں گی بینڈیج، تم جاؤ۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے دعا کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو اریبہ نے آنکھیں کھول کر بس واسق کی طرف دیکھا اور وہ ایک دم سے دعا کا ہاتھ جھٹک کر سب کو نظر انداز کرتی بہت تیزی سے جا کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ دعا نے بس کار میں بیٹھ گئی اریبہ کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدہ سے واسق کو۔ واسق اپنی چوٹ پر بھی کچھ لگا لینا۔ اس کی پھیلی ہتھیلی پر بینڈیج رکھ کر وہ آہستہ سے بول اٹھی۔ واسق نے بس اس کی مہربان صورت دیکھی اور پھیکا سا مسکرا دیا۔ یہ دیکھ لیں گے اپنی چوٹ، بول دیا نا انہوں نے۔ آؤ اب ہم چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، ہم صبح سے گھوم پھر رہے ہیں۔ شاکر نے بڑھ کر دعا کا بازو تھاما اور وہ اسے لے کر اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ دعا نے پیچھے مڑ کر واسق کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جیسے ہی شاکر نے بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کی، وہ خاموشی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے بیٹھ گئی۔ شاکر لمحوں میں بائک واسق کی کار کے سامنے سے گزار کر اپنی منزل کی طرف بڑھ چلا تھا۔ سارے راستے ان دونوں کے بیچ خاموشی نے قبضہ جما لیا تھا۔ دعا اور شاکر اپنی سوچوں میں گم رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی بائک کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بائک ایک طرف کھڑی کر چکا تھا تو دعا اس کے پیچھے سے اتر کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شاکر نے اس بار ہینڈل کی طرف دیکھا۔ پھول والا شاپر نہ جانے اس حادثے میں کہاں جا گرا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سالہ شاپر نہ جانے کہاں گر گیا، تم اب اندر جاؤ، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بائک سے اپنی کیز نکالتے ہوئے وہ دعا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ دعا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تمہیں میرا واسق کا حال پوچھنا برا لگا؟ یہ جو ایک خدشہ اسے ستا رہا تھا دعا نے اچانک پوچھ لیا۔ ایک بار شک کی رسی ہوئی تھی تو دوسری بار وہ اپنے رشتے میں شک کے بیج نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ شاکر نے چونک کر دعا کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ کس لیے برا لگے گا، بتانا پسند کریں گی؟ بائک پر بیٹھے بیٹھے وہ دعا کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ بس مجھے لگ رہا ہے تمہیں برا لگے۔ بائک کے ہینڈل پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے دعا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ہاں مجھے برا لگا، وہ بولا اور دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سب کہتے ہیں وہ یزدان جیسا ہے، پھر پہلے ہی مرحلے پر یہ بدلاؤ کیسا؟ دعا کی آنکھوں میں کچھ چلنے لگا کہ شاکر سادگی سے بولا، مجھے تمہارا واسق کا پوچھنا بالکل برا نہیں لگا۔ وہ تمہارا بچپن کا ساتھی ہے، اتنا تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم اس کا حال احوال پوچھ لو۔ وہ جو جلن تھی اس پر جیسے میٹھی سی پھوار پڑ گئی۔ دعا کی نگاہیں ٹکٹکی باندھے شاکر کے بولتے لب دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو واسق کا رویہ برا لگا، اس کھڑوس کا اتنا سنگ دلی دکھانا اچھا نہیں لگا۔ اریبہ اس کی بیوی ہے، چاہے جن بھی وجوہات کی بنا پر اس کی شادی ہوئی تھی، مگر انسانیت بھی کچھ ہوتی ہے۔ تمہارے بجائے اسے پہلے اس کا حال تو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا اس بار واسق کا جرم اتنا سنگین ہو جائے کہ وہ ولف کی ٹیم سے بھی نکل جائے۔ وہ ہمارا بہت اچھا سپاہی ہے اور ایک انسان کے لیے ہم اپنا سپاہی نہیں کھو سکتے۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی بات پر دھیرے دھیرے دعا کے دل میں تبدیلی کا عمل شروع ہوا تھا۔ کہتے ہیں آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا۔ شاکر تو ایک لمبی آزمائش کا کانٹوں بھرا راستہ طے کر چکا تھا۔ وہ اپنا مستحکم وجود ثابت کر چکا، اب کیا ثابت کرنا؟ دعا کو اسے پرکھنا ہی نہیں، بس کچھ وقت درکار ہے۔ وہ بیچاری، ادھر وہ دعا کے ہر خیالات سے بے خبر اریبہ سے ہمدردی کرنے ہی لگا تھا کہ دعا نے بری طرح گھور کر ٹوک دیا۔ 1 منٹ، وہ بیچاری بالکل نہیں ہے، 1 نمبر کی بدتمیز، حاسد اور بدتمیز لڑکی ہے۔ اپنی آنکھوں میں غصہ لیے وہ بہت چبا چبا کر بولی تو شاکر نے پتلیاں سکیڑ کر اس کی ناراض ہوتی شکل دیکھی، پھر شانے اچکا دیے۔ ہو سکتا ہے، مگر میرے خیال سے وہ سب کچھ چھوڑ دے تو کافی معصوم سے بھی ہے، خوبصورت بھی بہت ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر میرے خیال سے وہ سب کچھ چھوڑ دے تو کافی معصوم سے بھی ہے، خوبصورت بھی بہت ہے۔ معصومیت اور خوبصورتی کا بہترین امتزاج ہے وہ۔ اپنا سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی اتنی تعریف کرنے لگا کہ دعا کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ سامنے کھڑی اپنی بیوی تو بس چڑیل لگتی ہے اور ایکسکیوز می مسٹر شاکر، آپ کو کب سے لڑکیاں چڑیل کے علاوہ حسین لگنے لگی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا شاکر کا اب منہ ہی نوچ لے، جس کی زبان کبھی اس کے لیے میٹھا بول ہی نہیں سکتی تھی۔ چڑیل تو مجھے ایک ہی لگتی ہے، باقی سب کا نہیں معلوم۔ دعا کا خون جل جل کر آدھا ہونے لگا تھا۔ جتنا کھلا پلا کر اس نے خون بڑھایا تھا، وہ اپنی باتوں سے وہ جلائے جا رہا تھا۔ تمہیں میں چڑیل لگتی ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ بس اب اس کے اوپر جھپٹنے کے لیے تیار تھی۔ دیکھو یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو، ہنستے مسکراتے اندر جاؤ، اس سے پہلے وہ واقعی اس پر جھپٹ پڑے اور کمشنر وجدان کا بنگلے کا یہ گوشہ جنگ کا میدان بن جائے۔ اس نے مصلحت دکھاتے ہوئے اسے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ ہنستے مسکراتے، یہ کیوں نہیں کہتے شرماتے ہوئے بھی اندر جاؤں؟ اس کا غصہ اب اتنی جلدی کم تو نہیں ہونے والا تھا۔ شرماتے ہوئے؟ اس نے ابرو چکائے، پھر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ ویسے ایک بات، تم شرماتی ہو کبھی بھی؟ ایک کوہنی بائک کے ہینڈل پر رکھ کر اس نے اپنا چہرہ دعا کے چہرے کے نزدیک کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ پاس سے دیکھے تو ذرا وہ آگ سے تپش لیے وہ گلابی چہرہ کیسے آنچ دیتا ہے۔ نہیں، میں تو بس خون پیتی ہوں۔ دعا نے قریب ہوتے شاکر کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر دور کر دیا۔ انگلیوں کے مخملی احساس نے شاکر کے پورے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ تو معلوم پڑ رہا ہے
لیکن اگر میں، اس نے دعا کا وہی ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے کر مانی خیزی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا اگر میں؟ دعا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور شاکر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر چاروں طرف دیکھا۔ ادھر ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ بولو، اب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھنا، میں بھیا سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ اس بار دعا نے شاکر کا بازو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر ہلاتے ہوئے اس نے شاکر سے تیش سے دھمکی دی۔ شاکر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دم سے نگاہوں سے اجازت لے لی اور اس نے دعا کی زبان پر قفل لگانے کے لیے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ وہ کھنچتی ہی اس کے سینے سے ٹکرائی اور شاکر نے کچھ اور بھی موقع دیا بغیر دعا کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں بھرا تھا۔ دعا بھی کچھ سمجھ کر دور ہٹتی کہ دو دہکتے ہوئے ہونٹ اس کے داہنے گال پر ٹھہر گئے تھے۔ دعا کو ایسا لگا دو انگارے اس کے چہرے پر چپک گئے ہوں۔ ان انگاروں کی تپش سے تنفس بگڑ گیا، جسم ساکت ہوا اور دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ پلکیں لرز لرز کر موند گئی۔ شاکر کے ہونٹوں کی حدت سے اس کی پلکوں تک کیا ہونٹوں پر لرزش سی اتر آئی۔ ادھر شاکر نرم گالوں کی پھولوں سے لطافت اپنے ہونٹوں پر پوری حس سے محسوس کرتے ہوئے بے چینی میں بھی ایک چین سا رگ و جاں میں اترتا پا کر آہستہ سے اس کے گال سے اپنا چہرہ اٹھا چکا تھا، لیکن ہتھیلیوں کے پیالے میں ابھی دعا کا چہرہ اسی طرح تھما ہوا تھا۔ شاکر کی نگاہیں بے ساختہ دعا کی بند لرزتی پلکوں سے لے کر ناک تک ہوتے ہوئے سانس لینے کے لیے ذرا سا کھل گئے۔ سرخی بھرے رنگ میں رنگے دو کٹاؤں دار لبوں پر ٹھہر گئی۔ وہ دہکتے ہوئے انگارے تھے جن کے چھونے بھر سے جسم و جاں تک سلگ جاتے تھے۔ ان انگاروں میں کیسی کشش تھی کہ کچھ عجیب سی سنسناہٹ اس نے اپنے ہونٹوں پر جگتی ہوئی محسوس کی تھی، ایک ایسی پیاس جسے اب تک سینے میں دھڑکتا دل کبھی محسوس بھی نہیں کر پایا تھا۔ پر اب جو نگاہیں لبوں پر ٹک کر ان کی سرخی کو چھو رہی تھیں، تڑپ سی پیدا کر رہی تھیں، ایک ایسی خواہش تھی کہ دل کیا ذرا سا ان دہکتے انگاروں کو چھو کر ان کی لذت بھری گرمی کو محسوس تو کر لے، مگر وہ اتنی جلدی خواہشات کے آگے شکست نہیں کھا سکتا تھا۔ اس لیے وہ فوری دعا کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے آزاد کر کے بہت تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ صرف پیچھے نہیں ہٹا تھا، بائک سے ہی اتر گیا تھا۔ اب اندر جانے میں تم ہرگز چڑیل نہیں لگو گی، میم کو اچھا لگے گا تمہارا چہرہ۔ دعا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، یعنی یہ صرف اس کی ماما کو دکھانے کے لیے کیا تھا؟ دل کیا کوئی کرارا سا جواب دے دے، مگر اس کی دھڑکنیں پہلے کبھی ایسی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی۔ شاکر سے نگاہیں ملانے کی اب اس میں ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ آنکھیں جھکتے ہی چلی گئیں اور وہ بہت تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ شاکر، سچ میں شادی شدہ مرد بدتمیز ہوتے ہیں، یہ تو نے شادی کر کے جان لیا۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد کر کے اس نے آنکھیں میچ کر سوچا اور پھر سر جھٹک کر اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا جس میں خاص نوٹیفیکیشن ٹیون ہوئی تھی۔ یزدان کا پیغام آ چکا تھا۔ شاکر نے تیزی سے موبائل کا پاس ورڈ کھولا اور یزدان کا میسج دیکھا۔ آفس روم میں آ جاؤ، ادھر ہی ہوں، اور پیچھے سے آنا، سامنے سے نہیں، دادی وغیرہ سے ڈنر پر مل لینا۔ ویسے ڈنر تو تم 5 اسٹار ہوٹل میں کر ہی چکی ہو۔ پیغام کے آخری 2 جملے پر شاکر نے اپنی گردن کی پشت کھجلائی اور ایک دم سے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ یزدان آفس روم میں تھا تو شاکر نے زبان تانتوں تلے دبا کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اف شکو بیٹا، ادھر انسان بھلے نہیں تھے، مگر تیرے دماغ سے یہ کیوں نکل گیا کہ ولف کے گھر میں کیمرے ہی کیمرے، اور ولف صاحب اپنے آفس روم میں رومانس والا سین اگر انہوں نے دیکھا ہوگا تو؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا دل کہا اپنا سر ہی پیٹ ڈالے۔ اپنے کان کی روح مسلتے ہوئے وہ، سالہ یہ عورت کا چکر سچ میں بڑا برا ہوتا ہے، میری امیج پہ رومانٹک کروا دی۔ وہ کچھ پل ایسے ہی الٹا سیدھا سوچتا رہا۔ چل بے، بیوی ہے تیری، کوئی گرل فرینڈ تھوڑی نہیں۔ ولف بھی تو اپنے اتنے رومانٹک ہے اور میں ان کا جانشین، تو شکو بیٹا کوئی بات نہیں، شاگرد اپنے استاد کی راہ پر ہی چلتے ہیں۔ وہ خود کو سمجھاتا بجھاتا دھیرے دھیرے اس طرف بڑھا جدھر سے یزدان کے آفس روم میں وہ بآسانی اندر جا سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اچھے سے اپنے گال رگڑ رگڑ کر اندر داخل ہوئی تو ادھر رونقیں بکھری ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم کی رشتہ دار عورتیں ابھی لاؤنج میں محفل جما کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر ہی شانی اور صبا بھی تھیں، انم البتہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لو، اب آئی ہیں نئی دلہن صاحبہ۔ دعا سب سے نگاہیں بچا بچا کر سب سے پہلے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی کہ دادی کی رشتہ دار نے اپنی عقابی نگاہوں سے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ وہیں تھم گئی۔ اس کا چہرہ جو اتنا تپ رہا تھا، وہ سب سے وہ تپش چھپا لینا چاہتی تھی۔ سب کی گردنیں گھومی اور شانی نے فوری سکون کا سانس لیا تھا۔ دعا کو دیکھ کر وہ کچھ راحت محسوس کرنے لگی تھی۔ انہوں نے بیٹی کے چہرے پر چھائے گلابی سائے کو بھی محسوس کیا تھا، پھر نہ جانے کیوں نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ السلام علیکم۔ ادھر دعا نے سب کی طرف دیکھ کر اسی گھبراہٹ سے سلام کرتے ہوئے اس نے اپنے سر پر بندے اسٹالر کو کھولنے کے بہانے سب سے اپنے چہرے کا گلابی رنگ چھپانا چاہا۔ وعلیکم السلام۔ اے بیٹا، صبح سے گئی اب تمہیں گھر کی یاد آئی ہے؟ دادی تو اب اس کی خبر لے لینا چاہتی تھی۔ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے وہ اور بھی گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے نا دادی، اتنے دن سے گھر میں بھی تو بیٹھی ہوئی تھی، فریش ہو گئی ہے وہ؟ یہ مرتضیٰ تھا جو ادھر آتے ہوئے سعدیہ بیگم کی بات سن کر دعا کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ بھی اچھال چکا تھا۔ دعا نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ اس کے بھائیوں نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کرا تھا، تبھی تو وہ اتنا اتراتی تھی۔ جاؤ دعا، روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔
مرتضی اس سے پیار سے کہتے ہوئے اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر یزدان تھا. ادھر صبا ان لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر دعا کا بازو دبوچ چکی تھی. دعا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا. اب اسے صبا کے چنگل سے کون نکال سکتا تھا. بہت گھوم لی میرے بھائی کے ساتھ, اب میرے ساتھ چلو بھابھی صاحبہ, تمہیں بتاتی ہوں میں. اس نے دعا کا بازو دبوچے ہوئے شرارتی نگاہوں سے دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے کہ مرتضی نے ٹوک دیا. ادھر کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ جاؤ دعا کے پرانے ٹھکانے پر جا کر سب کی قیمت کرو. صبا اور دعا کو بھی اپنے پیچھے آتے دیکھ کر اس نے ایک انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا جدھر دعا کا روم تھا. صبا نے فوراً چتون چڑھائی. میں اپنے بھائی بھابھی کے بیڈ روم میں جا رہی ہوں, آپ لوگوں کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں. گردن اکڑا کر اس نے مرتضی کو جواب دیا تو اس نے پتلیاں سکیڑ کر اسے گھورا. دعا بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اپنی بھابھی کو اپنے بیڈ روم میں لے جاؤ یا اس کے بیڈ روم میں. اوپر جا کر کیا کرو گی؟ نیچے اتنے کام بھی ہیں, جاؤ جا کر ماما کا ہاتھ بٹاؤ. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت ان دونوں کے کان میں کسی بھی بات کی بھینک پڑے, لیکن صبا کو میاں صاحب کا آرڈر ذرا سا جو بھایا وہ بحث کے لیے آگے بڑھی کہ ہم ادھر ہی چلتے ہیں سبھی, وہ دیکھو انو بھی نیچے آ رہی ہے. اس سے پہلے صبا مرتضی سے اور بھی بحث کرتی دعا نے اس کی طرف ہولے ہولے سیڑھیاں اترتی سمن کی طرف کی اور سمن کو دیکھتے ہوئے صبا کو اپنے کمرے میں چلنے کو بولا. مرتضی نے فوراً مڑ کر سیڑھیاں اترتی سمن کی طرف دیکھا. نیچے آتی سمن نے تینوں کو ادھر کھڑا دیکھا تو بہت مشکل سے ہی صحیح اس نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی, لیکن مرتضی کی تیز نگاہوں نے صاف اس کی آنکھوں کی سوزش والی سرخی محسوس کر لی تھی. کیا بات ہے انو, طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ قریب ہوتے ہی اس نے سمن کا گال پیار سے چھوتے ہوئے پوچھ لیا. سمن کا دل کیا اس سے لپٹ کر رو دی. ان 6 مہینوں میں اس نے مرتضی سے بھائیوں والا جو پیار پایا تھا وہ اس نے کہاں کبھی پایا تھا. لیکن یزدان کا خوف ہر جذبے پر بھاری تھا. ایک دم فٹ ہوں, بس ذرا سی تھکان ہے. اسے مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنے چہرے کو حشاش پشاش بناتے ہوئے مسکرا کر دعا اور صبا کو بھی دیکھنے لگی. آپ ہماری بھابھی کی فکر مت کریں, چاہیں اپنی میٹنگ کریں. مرتضی کی کچھ اور پوچھنے سے پہلے اتنے میں صبا بول کر سمن کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر وہاں سے لے گئی تھی. اپنے بھائی کی طرح غنڈہ گردی کرنے میں تو یہ ماہر ہے. مرتضی نے بس سوچا اور سر جھٹا کر بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا. ادھر وہ تینوں دعا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتے وجدان صاحب سمن کو دیکھ کر ٹھٹکے. رک تو سمن بھی گئی تھی. سب سے جو کچھ چھپایا ہوا تھا وہ سب آنکھوں میں چھلک گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر سمن کو پکارا. انو ادھر آؤ ذرا. پتہ نہیں کیوں انہیں اب انو کہنا عجیب لگا تھا, لیکن مصلحت کے تحت ابھی یہی نام سمن کی ذات کا حصہ تھا. جی پپا. وہ ان کے پکارنے پر ان کے پاس چلی آئی. دعا اور صبا بھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی. تم دونوں باتیں کرو, مجھے انو سے کچھ کام ہے. انہوں نے زبردستی مسکرا کر دعا اور صبا سے کہا اور سمن کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے روم میں لے کر چلے آئے. وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی ان کے ہمراہ آئی تھی. وجدان صاحب اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک طرف صوفے پر لے کر بیٹھ گئے. سمن. انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر فکر مندی سے اس کے نام سے پکارا تھا تو سمن نے اپنا سر اٹھا کر ان کا مہربان چہرہ دیکھا. چہرے پر تاریک سائے ٹھہرے اور آنکھوں میں آنسو بھرے. یزدان نے تمہیں تکلیف دی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں تو سب کہانی درج تھی, بھلا وہ کیسے نہیں سمجھتے؟ انہوں نے لب بھینچ کر پوچھا اور سمن نے اپنا چہرہ جھکا لیا. سمن, تم میرے لیے دعا یا انو سے کم نہیں ہو, بلکہ ان سے بڑھ کر میرے لیے ہو, کیونکہ تم ہی ہو جس نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی دی, اسے ہنسنا مسکرانا سکھایا. شاید نہیں, یقیناً یہ کام انم بھی نہیں کر سکتی تھی. میری سمن کی جگہ اب میرے دل میں کوئی نہیں لے سکتا. تو میری بیٹی اپنے پپا سے کبھی کچھ چھپائے گی نہیں؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک پرشفقت باپ تھے. سمن نے سر اٹھا کر ان کا مہربان چہرہ دیکھا. غازی سے لے کر وجدان صاحب کا ہر روپ ان سب کے لیے ایک سائبان کی طرح رہا تھا. وہ ان کے ہر بچوں کی طرح سمن کے بھی آئیڈیل رہے تھے. اب بھی اس کا دل بھر آیا اور وہ ان کے گلے سے لگ گئے. پپا, یزدان بہت ناراض ہے. آپ کے بیٹا مجھ سے ناراض ہوگی. میں کیا کروں پپا کہ اس بار اس پتھر کو پگھلا دوں؟ ان کے سینے سے لگ کر وہ بے تحاشا رو پڑی تھی. اس کا اس طرح بلک بلک کر رونا یزدان صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے تھے. اس نے تم سے کیا کہا سمن؟ مجھے سب بتاؤ. روتی سمن کے سر کو پیار سے سہلاتے ہوئے وہ سخت ہوئے تو سمن نے تیزی سے نفے میں سر ہلایا. وہ یزدان کی دھمکی بھولی نہیں تھی. اس کی جارحیت سہنے کی طاقت نہیں تھی اس میں. نہیں پپا, یزدان نے بس غصہ کیا, وہ ناراض ہو گئی ہیں مجھ سے. روتے روتے وہ نفے میں سر ہلاتی معصوم سی بچی لگ رہی تھی. انہوں نے بس آنکھیں بند کر کے کھولی. یزدان کی رگ رگ سے واقف تھے وہ, اور یہ بھی جانتے تھے اب سمن کبھی منہ نہیں کھولے گی. سمن, تمہارا باپ زندہ ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں یزدان کا باپ ہوں تو اسے ہر منمانی کرنے کی اجازت دے دوں گا. اپنی بیٹی کو میں اس کی کسی بھی درندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گا. اس کے دونوں شانوں کو تھام کر وہ اس کی روتی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. نہیں پپا, انہوں نے بس مجھ پر بہت غصہ کیا اور اب مجھ سے ناراض ہو گئے. میں کہتی تھی نا پپا کہ آپ کا بیٹا بہت سنگ دل, بہت بے رحم, بہت پتھر دل. میں ہمیشہ سے ایسا تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. ایک دم سے یزدان کی سرد و سپاٹ آواز سن کر سمن تو اپنی جگہ سے اچھلی پڑی تھی. اس کی ساری دھمکیاں یاد آئیں. کیسے اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے بھیڑیوں کی دیکھ بھال کرنے پر لگا دے گا. اس کے چہرے پر ڈر کے سائے تیرنے لگے.
خوف سے وہ دروازے پر کھڑے یزدان کو دیکھ رہی تھی. وہ اتنی بری طرح سے اسے گھور رہا تھا کہ بے ساختہ سمن نان سٹاپ بول پڑی. نہیں میں تو پاپا سے کہہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا سنگ دل، بے رحم اور پتھر تھا. اب تو بہت نیک دل مہربان دیو ہو گیا. اب وہ ناراض بھی ہوتا تو بہت پیار سے چپت لگاتا ہے اور بس پیار والی دھمکیاں دیتا ہے. جلدی بولنے میں وہ اپنے آنسو بھی رگڑ کر صاف کر چکی تھی. اتنی سنجیدہ حالات میں بھی وجدان صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی ناک رگڑی تھی. مگر یزدان کا دل کیا اس بیوقوفی پر اس کا نہیں اپنا سر پھوڑ دے. تم باہر سے مجھے پپا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. وہ کافی تحمل سے ہی بولا تھا، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا اسے سبق ہی سکھا دے اس کے پپا کے سامنے مظلوم بننے پر. کدھر سے وہ اس کی دھمکی سے ڈری سہمی نظر آ رہی تھی. زبان تھی کہ ہر حالات میں بھی چلنے لگتی تھی. سچی یزدان، میں پپا سے کوئی شکایت نہیں لگانے آئی تھی. پوچھ لیں پپا سے، بولے نا پپا. یزدان کی سرد نگاہوں کی گھوری پر وہ اچھی خاصی ڈر چکی تھی، اس لیے ساتھ کھڑے وجدان صاحب کا بازو تھام کر اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی. وجدان صاحب نے باری باری دونوں کو دیکھا اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سمن. میرا بیٹا کتنا بھی ڈراؤنا ہو جائے، تم یہ مت بھولنا کہ تم اپنے پپا کے گھر ہو. اس کی مجال نہیں ہے مجھ سے پنگا لے سکے. انہوں نے سمن کے شانے پر ایک بازو رکھ کر اسے اپنے سے لگاتے ہوئے یزدان کی طرف بہت سخت نگاہوں سے دیکھا. یزدان نے بس ایک نگاہ سمن کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی. وہ جتنا چاہے بھی غصہ ہو یا درندہ بن جائے، مگر اپنے پپا کے احترام میں اس کا سر ہمیشہ جھک جاتا تھا. میری بیٹی کو اپنے پپا کے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی جاؤ، سب کے ساتھ ہنسو بولو، ہم دونوں ہیں، سارے مسئلے سلجھا لیں گے. انہوں نے اس بار جھک کر سمن کا سر پیار سے چوم کر اسے پھر سے نئی ہمت دے دی تھی. سمن نے سر اٹھا کر وجدان صاحب کو دیکھا اور پھر اس سنگ دل بے دردی کو. پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر گئی تھی، مگر یزدان کی سائڈ سے بہت بچ کر. ڈر لگ رہا تھا اس کی نگاہوں کی تپش سے وہ اس کمرے میں ہی پگھل کر بہہ نہ جائے. سمن کے جاتے انہوں نے یزدان کو سنجیدگی سے دیکھا. تم نے سمن کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیوں کیا؟ وہ اتنی ڈری ہوئی ہے. وہ یہ بات کرتے ہوئے بہت سنجیدہ تھے. یزدان نے ان کی طرف دیکھا. پپا پلیز اس ٹاپک کو رہنے ہی دیں. میں ادھر اس ٹاپک پر کچھ کہنے نہیں آیا. وہ بدتمیزی سے بھلے نہیں بولا تھا، مگر اس کی آواز میں قطعیت سی تھی. اس موضوع پر وہ ہرگز بات نہیں کرے گا. انہوں نے لب بھینچے. یزدان کیسے رہنے دوں یہ بات؟ سمن کا کوئی قصور نہیں، وہ بہت معصوم ہے. ان کی دبی آواز میں غصہ بھی ابھرا تھا. یزدان کی سی طبیعت سے وہ ڈرتے تھے. سمن کا خوفزدہ انداز دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ چکے تھے. جی مان لیا اس کا کوئی قصور نہیں، آپ کی بیٹی بہت معصوم ہے. اپنی اسی سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ قدم چل کر وہیں ان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. وجدان صاحب نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا بے نیاز انداز دیکھا تھا. ہاں وہ بہت معصوم ہے، اور ایک بات یاد رکھنا یزدان، اگر مجھے ذرا سی بھنک لگی نا کہ تم نے اسے تکلیف دی ہے یا ڈرایا دھمکایا ہے نا، اسی دن تمہارا دماغ میں درست کر دوں گا. میں تم سب کا باس ہوں، یہ بات بھولو نہیں تم سب. وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اپنے قاضی والے روب اور سنجیدگی سے بولے تو یزدان نے بس سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. باس میں آپ سے دوسری بات کرنے آیا ہوں. بجائے اسے پپا کہنے کے اس نے باس کہہ کر جو اجنبیت کی لکیر کھینچ دی. وجدان صاحب چپ ہو گئے. اب کچھ کہنا ہی فضول تھا. وہ لاکھ اس پر روب جھاڑ لے یا سمجھا دے، وہ کرے گا اپنی ہی. اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب تھا. کون سی بات قاضی؟ وہ بھی اب اس کے باس کی طرح اس سے مخاطب تھے. باس مجھے اس رات کی ساری ڈیٹیل جاننی ہے. اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات کیسے سامان آپ کو ملی؟ سب کچھ پوچھتے ہوئے یزدان کے چہرے پر ولف والا سرد پن چھا چکا تھا. وجدان صاحب کو بھی اس کے بارے میں اس سے باتیں کرنی تھی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تمہارے آفس روم میں چلتے ہیں، شاکر ادھر ہی ہے نا؟ اپنی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑتے ہوئے پوچھا تو یزدان بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. وہاں مرتضیٰ بھی ہے، اس نے یہ اطلاع بھی دی تو انہوں نے بس ابرو اٹھا کر اسے دیکھا. ہم نے ہمیشہ ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور سب کو باخبر رکھا، تو میرے خیال میں مرتضیٰ کو بھی پتہ چل جانا چاہیے. دونوں آستینیں کوہنی تک چڑھا کر وہ اسے سنجیدگی سے یزدان کی طرف دیکھ رہے تھے. کچھ ماہ پہلے اسے ٹیم سے چھپا کر تنہا ایک کام انجام دیا تھا آپ نے. یزدان نے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر آخر جتا ہی دیا. وجدان صاحب نے اس کی بھوری آنکھوں میں شکوہ دیکھا. اس وقت میں نے صرف اپنے دونوں بچوں کے لیے ایک باپ بن کر سوچا، کیونکہ ایک باس اور ٹیم پارٹنر کے علاوہ میں تم سب کا پپا بھی ہوں. اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈال کر وہ بغیر کسی شرمندگی یا پچھتاوے کے اپنی اسی مضبوط آواز میں اس سے بولے تھے. یزدان نے بس کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر جھٹک کر نگاہیں ہٹا لی. یزدان، جب تم باپ بنو گے نا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ باپ کا دل کس قدر اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے تڑپتا ہے. بس اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے. کیا تم میری اسی محبت پر مجھ سے بھی ناراض ہو؟ انہوں نے ایک دم سے اس کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر تھپک کر اسے اس بار جو کہا، یزدان نے ان کا وہی ہاتھ تھام لیا. پپا، آپ سے ناراض رہ کر مجھے عذاب اپنے اعمال میں نہیں لکھوانے. آپ جانتے ہیں میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا. میں سب سمجھتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا، مگر بیچ کے اس 6 ماہ کے دھوکے نے میرے اندر بہت سی تبدیلیاں لا دی ہیں. تو پلیز پپا اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں. ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے ان کے دل کو راحت دے دی، مگر پھر بھی کچھ ادھورا پن تھا. وجدان صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری. ہمارے پاس اس سے بھی بڑے مسئلے آ چکے ہیں، وہ سلجھا لے پہلے. خلیل نے بہت بڑا جال تیار کر لیا ہے.
یزدان نے ان کا ہاتھ چھوڑ کر جو کہا، وجدان صاحب کو بھی یہی صحیح لگا کہ انہیں ان کے درمیان فی الحال کچھ نہیں بولنا چاہیے، وہ اپنا اور سمن کا مسئلہ خود سلجھا لے گا۔ ابھی تو فی الحال ان کے سارے خاندان کی حفاظت کی بات آ گئی تھی، جس سے نمٹنے کے لیے اس بار ایک نئی جنگ لڑنی تھی تاکہ یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ یزدان کے ہمراہ اس کے آفس روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا زرد چاند نصف شب طے کر چکا تھا جب وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ادھر بالکنی کے پردے اب بھی ہٹے ہوئے تھے اور ان پردوں کو ہوا کے ساتھ ساتھ چاند کی مدھم روشنی فرش کو چھو رہی تھی۔ سمن نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، یزدان اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ جانے کیوں سمن کو یہ کمرہ اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ ایک یزدان کا رویہ کیا بدلا، سارے رشتے اجنبیت کا احساس کیوں دینے لگے؟ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر آ کر لیٹی تو بے ساختہ دل یزدان کے مضبوط بازوؤں کا تکیہ مانگنے لگا۔ اس نے یزدان کی طرف والی جگہ پر نگاہ دوڑائی۔ کاش میں سچ مچ انم ہوتی یزدان، تو آپ کا دل کبھی میرے لیے پتھر میں تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ ہولے ہولے بستر کی چادر پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ اپنی شخصیت کو خاک میں ملا کر اس نے عشق کی منزل طے کی تھی، مگر ذرا سا ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ یزدان کی جگہ پر ہتھیلیاں پھیرتے ہوئے یزدان کے ساتھ بتائے گئے وہ ہر پل کو یاد کر رہی تھی، جس کی کہانی اس کمرے سے لے کر اس بستر تک پر درج تھی۔ لیکن کیا میرے ساتھ بتائے گئے ان 6 مہینوں کا کوئی مول نہیں یزدان؟ کیا میری محبت آپ کے دل میں اتنی بھی وسعت نہیں پیدا کر سکتی کہ آپ میری یہ خطا درگزر کر دیتے؟ میری پہچان سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یزدان کی جگہ پر اپنا ایک ہاتھ پھیرتے ہوئے سمن کی آنکھیں آہستہ آہستہ نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ نہیں سکتے، لیکن کیوں؟ میرا دل ڈر ہے، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے یزدان میں آپ کو کھو دوں گی۔ تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دل کہا خوب چیخ چیخ کر روئے اور اتنا روئے کہ وہ پتھر پگھل جائے، پھر سے وہ وہی یزدان بن جائے جو سراپا عشق تھا۔ وہ یزدان کا تکیہ سینے سے لگائے یادوں کے جھروکے سے ہر لمحے کی خوشی کے پل کو یاد کرتی، اس کے بے پناہ محبتوں کا شمار کر رہی تھی۔ یہاں تک وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، رات ڈھلتی جا رہی تھی اور نیند کالی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، کروٹ پر کروٹ بدلنے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنا تو جانتی تھی وہ کہیں نہیں گیا، بغل والے اپنے آفس روم میں ہی بیٹھا ہے۔ آپ کو مجھے پریشان کرنا ہے نا، تو میں بھی اب ہار نہیں مانوں گی۔ یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ کس طرح زندگی کی ہر مشکل سے لڑ کر جیت حاصل کرنی ہے۔ آپ کو جیتنا اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ وہ سوچ کر اپنے بال تیزی سے چوڑے میں سمیٹ کر دوپٹہ لیتی بہت تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ پہلے ایک نگاہ بند کمرے کی طرف ڈالی اور پھر وہ اس سے بھی تیزی سے نیچے اتر گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی، ہاتھ میں اس کے کافی کا مگ تھا۔ آفس روم میں اندر جانے سے پہلے اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ یس، اس کی بھاری آواز کانوں میں آئی اور ایک بار کی دل بڑی قوت سے لرزا۔ پھر سامان اپنا دل مضبوط کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ادھر صرف وہی نہیں تھا، اس کے پاس دوسری کرسی پر رکھ کر شاکر بھی بیٹھا تھا۔ سمن کی پیشانی پر بل پڑے۔ اپنے تو کام میں لگا ہوا تو اس پر سے نئے دلہا صاحب کو بھی خود کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کے قریب آتے ہوئے اس نے تو بڑے روب سے شاکر کو ڈپٹ ہی دیا تھا۔ یزدان نے فوری کرسی گھما کر اندر آ گئی، سمن کی طرف آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور شاکر نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ جی کام کر رہا تھا، بڑی معصومیت سے بتا کر اس نے سمن کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ سمن نے دونوں کو باری باری گھورا۔ انہیں تو تمہیں کبھی کام سے فارغ نہیں کرنے، مگر میں کہہ رہی ہوں شاکر صاحب، کام کے علاوہ آپ کے پاس اب ایک عدد بیوی بھی ہے، اس کا بھی کچھ خیال کر لیں۔ وہ تو شاکر کی اچھے سے خبر لینے لگی۔ شاکر نے بے ساختہ سر جھکا کر اپنی گردن جھکاتے ہوئے کنکھیوں سے ولف صاحب کو دیکھا۔ بھلا وہ کیسے اپنی بیوی صاحبہ سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں جب مقابل میں ایسے چنگیز خان کی جانشین ہو؟ یزدان ایک کونے ٹیبل پر رکھے بس اسے گھور رہا تھا۔ لیں یہ کافی لیں، خود چاہے ساری رات کیا پورا سال بیٹھ کر کام کرے، کیونکہ اب تو بس آپ کو یہی کرنا ہے، مگر اس بیچارے کو تو بخش دیں، اس کی شادی کروائیے تو شادی کا مطلب بھی سمجھنے دیں۔ یزدان کی طرف کافی کا بھرا مگ بڑھا کر وہ تو نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ یزدان بس دانت پر دانت رکھے اسے دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا مگ اٹھا چکا تھا۔ شاکر کے سامنے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ایک لمحے میں اس کی بولتی بند کر سکتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ تب تک شیر نہیں ہے جب تک شاکر ادھر ہے۔ جاؤ یہاں سے، تم دعا کمرے میں جا چکی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے شاکر پر روب جھاڑا۔ میں کام کر رہا ہوں۔ شاکر نے پھر سے مسکرا کر سمن کو دیکھا۔ یزدان نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے شاکر کی طرف دیکھا۔ یزدان کے علاوہ کس کی مجال جو شاکر پر روب جھاڑ دے؟ لیکن سمن کی ساری ڈانٹ جھاڑ وہ کیسے مسکرا کر وصول کرتا ہے؟ یہ کیسی انسیت تھی اسے سمن سے، شاید وہ بھی کبھی سمجھ نہیں پائے۔ کام کام بس کام، ادھر سمن کا ڈپٹنا ذرا سا بھی کم ہو جائے۔ ہاں، سارے ملک کی بھاگ دوڑ تو بس آپ دونوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ جب کام سے اتنی محبت تھی تو پھر شادی کیوں کی؟ ہاں بولیں، شادی کیوں کی؟ اس لیے شادی کی ہے تاکہ مجھے ستا سکے، تنہا کمرے میں جلنے بھولنے کے لیے چھوڑ دیں۔
وہ جانتی تھی کہ جب تک شاکر ہے کہ یزدان ایک لفظ اسے غلط نہیں کہے گا۔ جو عزت کرنا اور کروانا جانتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی آپ کی عزت کو چھوٹی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سمن بھی مطمئن تھی۔ شاکر نے بے چارگی سے یزدان کی طرف دیکھا۔ یہ اسے کہا جا رہا تھا کہ اس کی آڑ میں ان کو سنایا جا رہا تھا۔ منہ بند کرو کہ اپنا تم۔ آخر یزدان نے اسے ٹوک ہی دیا، مگر آواز حد کوشش نرم رکھی تھی۔ ہاں بند کر دے میرا منہ، مگر میں آپ سے نہیں شاکر سے مخاطب ہوں۔ یزدان نے اس بار اندر ہی اندر دانت کچکچا لیے۔ شاکر کو جانے دو، تب تمہاری بولتی میں اس طرح بند کروں گا کہ اب کبھی کسی کی آڑ میں بھی مجھے کچھ سنانے کی ہمت نہیں کرو گے تم۔ وہ سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کافی حلق میں اتار رہا تھا۔ سمن اس کی سوچ سے بے خبر جلے دل کے بھڑاس شاکر پر نکال رہی تھی۔ یہ جو رات بھر کام کرنے کی عادت ہے نا، اب ختم کر دو تم۔ بیوی کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے نہیں کہ جب دل کیا گھر آ کر پیار جتا لیا، جب دل کیا بیگ اٹھا کر بھاگ لیے، جب دل کیا کر ناراضگی جتا لی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر مسلسل لڑے جا رہی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اپنے دل کی جلن نکال رہی تھی۔ شاکر آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس کی ہر ڈانٹ اعجاز سمجھ کر وصول کر رہا تھا۔ ویسے بھی یہ ڈانٹ اس کے لیے نہیں تھی، اس لیے مسلسل مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ تم شاکر کو سنا رہی ہو، یہ درِ پردہ مجھے سنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ یزدان اب کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے اس سے پوچھ ہی بیٹھا۔ سمن نے تیکھی چتون سے اس کی طرف دیکھا۔ درِ پردہ کیوں؟ جو سنانا ہوگا آپ کے منہ پر کہوں گی۔ واہ واہ! شاکر تو دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ جہاں یزدان نے گھورا، سمن مڑی۔ تم بھاگے نہیں اب تک؟ وہ اس بار اس پر ہی چڑھ دوڑتی کہ شاکر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس میں جا رہا تھا ولف، اب آپ ہی سنبھال لیں۔ اب کام سنبھالنے کے لیے کہا تھا یا بیوی کو سنبھالنے کے لیے؟ وہ مسکراہٹ چھپاتا بہت تیزی سے اس کی کمرے سے نکل گیا تھا تو سمن نے دروازہ بند ہوتے ہی مڑ کر یزدان کی طرف دیکھا۔ عجیب ہیں آپ، اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر رکھیں گے تو پھر ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں کب پیدا ہوں گی؟ صبح کام، شام کام، رات کام، تو پھر دعا اور شاکر کو ایک ساتھ رہنے کا موقع کب ملے گا؟ وہ فی الحال ان دونوں کے لیے پریشان تھی اور اسی فکر سے یزدان میں سے ناراضگی سے مخاطب ہوئی۔ سب کی فکر میں مبتلا اس کی لڑتی جھگڑتی غضب کی ایکٹر سمن صاحبہ۔ شاکر میرا رائٹ ہینڈ ہے، اس کے ذمہ بہت کام ہوتے ہیں، سو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی دعا کے لیے۔ مگ ہاتھ سے رکھ کر اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر اس کے جواب سے سمن جل کر راکھ ہی ہو گئی۔ اتنی راکھ کہ وہیں شاکر کی چھوڑی کی کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ تو پھر بیٹھے رہیں کام کو لے کر، ہو چکے وہ دونوں قریب۔ میری کتنی خواہش ہے وہ دونوں ہم دونوں کی طرح پیار کرنے والے کپل بن جائیں۔ شاید وہ کچھ لمحوں پہلے کا وہ تکلیف دہ احساس بھول چکی تھی جو آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہماری طرح کے کپل۔ یزدان نے تنزیہ دیکھا، جس میں محبت کو فریب دیا گیا، جس میں دھوکہ شامل ہے۔ اس نے ایک دم بول کر سمن کی زبان گنگ کر دی۔ وہ کیا بھول گئی تھی وہ دردناک لمحہ؟ دل میں زور سے کچھ ٹوٹا اور بہت ہی شکوہ بھری نگاہ یزدان کے بے تاثر چہرے پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ زبان کو بریک کیوں لگ گئی؟ اس کے دل میں اپنی بات کا نشتر چپ ہو کر وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش کیوں ہو گئی؟ سمن کے دل میں درد کروٹیں لینے لگا۔ میرا دل دکھا کر آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ صرف شکوہ آنکھوں میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ ہونٹ آنسو روکنے کے چکر میں بری طرح سے لرزے بھی تھے۔ یہ لرزتے لب یزدان کی نظریں ان لبوں پر جمی اور تم جو میرے ساتھ کر رہی تھی اس کا حساب کون دے گا؟ اس نے ایک دم سے اپنی ایک ٹانگ کرسی کے پائے میں پھنسائی اور سمن کو کرسی سمیت اپنے قریب کھینچ لیا۔ سمن کھینچتی ہی اس کے نزدیک ہوئی۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے جبڑے کو ایک ہاتھ سے جکڑا تھا۔ یہ جو تمہارے پٹ پٹ بولتے بے تحاشا لب ہے نا، یہ جو لرزتے مجھ سے شکوہ کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ میں انہیں پی جاؤں۔ اس کے لبوں کو شدت سے دبوچ کر اپنے ہونٹوں پر ابھی تک گھلی کافی کا کڑوا مزہ اس کے ہونٹوں سے لے کر زبان تک میں گھول رہا تھا۔ سمن کب اس کی اتنی بے رحم درندگی بھری شدت سے روبرو ہوئی تھی؟ کب ایسے درد دیتے پیار کا مزہ چکھا تھا؟ وہ ناک بند ہونے سے منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی، تڑپتی، اور وہ اور بھی شدت سے اس کے کھلے لبوں کی ہر کوشش رائگاں کر دیتا۔ شاید آج وہ اس کے لبوں کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی پی جانا چاہتا تھا۔ سمن کا سانس وہیں حلق میں پھنسنے لگا۔ کڑوی کافی سے لے کر لبوں کی ظلمت کا آغاز تھا کہ جو انجام تک پہنچنے تک آج اس کی سانسیں چھین لے گا۔ وہ سچ میں ان لبوں کی ساری سرخی پی کر قطرہ قطرہ نمکینی سی رگوں میں گھول رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اس کے کالر کو مٹی میں دبوچ کر دور جانے کی کوشش کرنے لگی کہ یزدان نے ان لبوں کی سرخی چراتے ہوئے ایک جھٹکے سے سمن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا اور اسی طرح سانسیں چرانے کا عمل اور بھی سخت کرتا اسے ٹیبل پر پٹک چکا تھا۔ سمن کی کمر میں بہت زور کی لگی تھی، مگر کرا بھی یزدان کے ہونٹوں میں دفن ہو گئی۔ یزدان کے نیچے دبی ہوئی وہ بری طرح مچلی تو اس نے اپنا بھار اس کے جسم پر ڈالا تھا۔ اپنے کالر جکڑتے سمن کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اس نے مخملی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر وہیں ٹیبل پر ٹیک کر اسے پوری طرح بے بس کر دیا۔ آخر سمن کا سارا احتجاج دم توڑنے لگا تھا اور وہ سانسیں لینے کے لیے بھی یزدان کی سانسوں کی محتاج ہونے لگی تو ہی اس نے آزادی دی تھی۔ یزدان نے چڑھی سانسوں کے ساتھ چہرہ اٹھا کر ڈھلک گیا چہرہ دیکھا۔ عشقم، اب بھی کوئی کسر باقی رہی ہے تو کہہ دو مجھ سے، وہ بھی پوری کر دوں۔
سمن وہیں ٹیبل پر سر رکھے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی جب اس نے اس کے چہرے پر الجھ کر بکھر آئے بالوں کے لٹوں کو اپنی ایک انگلی میں لپیٹتے ہوئے ذرا اور جھک کر اس کی بند آنکھوں کی بھیگی پلکوں کو چھوا۔ بگڑے تنفس کو درست کرتی سمن نے پانیوں سے بھری آنکھیں کھول کر اس بے رحم بے دردی کے خود پر جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر رحم اور محبت کی ایک بھی نرمی نہیں تھی۔ میں قصوروار ہوں نا آپ کی؟ ایک بار میں مجھے مار ڈالیں، اپنے رویے سے کیوں مار رہے ہیں مجھے؟ اس طرح مار کر ہلاک کر دیں گے مجھے؟ آنکھوں میں لبالب آنسو بھرے تھے اور سانس اب بھی بہت دھیما دھیما چل رہا تھا۔ یزدان نے جھک کر اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھا۔ میں تمہیں ایک بار میں مار دوں تو پھر انتقام لینے کا کیا مزہ؟ اس کی گردن پر پھرتے لبوں نے شہرک کو چھوا اور وہ جو اس کی شدت وہاں مہر کی صورت میں درج ہوئی۔ سمن نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکی دبائی۔ تمہیں تو اپنی مرضی کے مطابق میں آہستہ آہستہ ہر اس پل کے دغا بازی کی سزا دوں گا جب دوسرے کے نام کے ساتھ میری محبتیں لوٹ رہی تھی۔ سمن کو اپنی گردن پر ہر بار انگارے سے دہکتے برے جان سے سوچش میں مبتلا کر رہی تھی۔ یزدان آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں؟ اس کے لبوں سے شکوہ نکلا اور یزدان نے اس کی گردن پر سے اپنا چہرہ اٹھا کر بھیگی پلکیں دیکھی۔ میں ہمیشہ سے بے رحم ہوں، تمہیں اب پتہ چلا ہے؟ اس کی پلکوں پر ٹکے موتیوں کو اپنے انگوٹھے میں سختی سے رگڑتے ہوئے جذب کیا اور اس کے سراپے سے اٹھ کر سیدھے ہوتے ہوئے اس نے سمن کو بھی کوہنی سے تھام کر کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ سمن کا دوپٹہ پھسل کر اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ جھک کر اٹھاتی، یزدان نے ذرا سا خم ہو کر قدموں میں گرا دوپٹہ اٹھایا اور اپنی طرف شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتی سمن کے شانوں پر ڈال دیا۔ اب جاؤ یہاں سے، جا کر سو جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گا۔ پھر سے وہی بے نیازی اس کے ہر انداز میں چھا گئی تھی۔ سمن بس اسے کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھتے دیکھ رہی تھی۔ سر پر کھڑی مت رہو، بولا نہ جاؤ ادھر بیڈ روم میں۔ وہ پاس کھڑی تھی تو یزدان کا دھیان ضرور بھٹکتا تھا۔ ان مہینوں میں وہ اس کی سانسوں تک میں اتر گئی تھی تو ناممکن تھا اس سے اس قدر بے نیاز بننا۔ مجھے اکیلے اس بھوت کمرے میں نیند نہیں آ رہی، آپ بھی چلیں۔ اف، یزدان نے اس بار اپنے دانت پیسے۔ ساری بے رحمی کے باوجود بھی وہ نڈر کیسے بن جاتی تھی؟ شیر کے پہیے گھومے اور اس نے ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی 30 مار خان کی اولاد کو دیکھا۔ اب وہ کمرہ بھی تمہیں بھوت لگنے لگا؟ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ غصہ بھی اترا ہوا تھا۔ وہ بھی اچھی خاصی اب ٹھیٹ بن کر بولی مگر آواز دھیمی ہی تھی۔ سچ مچ والا بھوت نہیں، وہ چڑھیروں گنز بوم اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہے نا، وہ منحوس کالا بیگ بھی، کیا پتا کوئی بلاسٹ ہو جائے اور میں جان سے چلی جاؤں۔ میرا آپ کو منائے بغیر ابھی مرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ چلے میرے ساتھ، میں سو جاؤں تو پھر بھلے چاہے بھاگ جائیے گا۔ یزدان کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے پھر بھی بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ میں ادھر نہیں آ رہا، تمہیں سونا ہے تو جاؤ سو جاؤ، ورنہ ساری رات کھڑی رہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اف، ایسی لا تعلقی۔ سمن کا ننھا سا معصوم سا حساس دل بری طرح سے تڑپا۔ ابھی پٹر پٹر بولنے کی سزا جھیل چکی تھی اور لبوں کی جلن نے روکا بھی، مگر وہ جو محبت کا مان تھا نا وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ کیوں نہیں کہتے اب آپ میرے ساتھ اس بیڈ پر سونا ہی نہیں چاہتے؟ میں اگر چھوڑنے کا کہہ دوں تو میرا گلا ہی دبا دیں گے، اور خود دھیرے دھیرے وہی کام کر رہے ہیں۔ روندھی آواز میں وہ شروع ہو چکی تھی، وہ جس سے کان میں روئی ڈال کر انسنا کر رہا تھا۔ لگاتار کمپیوٹر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے کام کر رہے تھے اور وہ بولے ہی جا رہی تھی۔ پہلے آ کر اس قدر مجھ پر ظلم توڑا، پھر پپا سے شکایت بھی نہیں کرنے دی، پھر بس کام سے لپٹ گئے، پھر ڈنر کے بعد ایک بار میری طرف دیکھا نہیں، مجھ سے کھانا نکالنے کو بھی بولا نہیں، اور یہ ناٹک کی سب کے سامنے ہم پہلے جیسے نظر آئیں۔ وہ کیا صرف بات ہی تھی؟ اس کی شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ تھی، مگر وہ بھی جیسے قسم کھا کر بیٹھ گیا تھا اب نہیں بولنا تو نہیں بولنا۔ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میرے ساتھ اب بیڈ روم میں نہیں رہنا، میرا بولنا برا، میرا پاس رہنا برا، بہت بری لگ رہی ہوں میں نا، اب مجھ سے محبت نہیں رہی نا آپ کو؟ ارے اتنی جلدی تو بیوی کے مرنے پر بھی لوگ نہیں بھولتے جیسے جیتے جی آپ نے مجھ کو بھلا دیا۔ اب تو بس سینہ پیٹنے کی دیر رہ گئی تھی۔ یزدان کے سر میں سچ میں درد ہونے لگا۔ یہ سب اس کے سر چڑھانے کا نتیجہ تھا، ورنہ کس کی مجال؟ جسے ایک بار یزدان خان زیادہ غصے سے گھونٹ دے اس کی زبان سے ایک لفظ نکل جائے، ادھر تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سمن کے لگاتار چلتی زبان سے مشکل سے اپنے اعصاب پر کنٹرول کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو کیا تھا وہ دوبارہ کر کے وہ اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یزدان لاکھ انکار کر لے مگر وہ ایک بار اسے چھو لے تو سارا اختیار کھونے لگتا تھا، لیکن وہ اب اس کے زہر میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دن وہ بس اپنے کام پر پورا دھیان دینا چاہتا تھا۔ ادھر اس کی ہر سوچ سے بے خبر سمن کا دل کوئی مسلنے لگا۔ اتنا بولنے پر بھی یزدان کی بے تنائی اسے زخمی کر رہی تھی۔ بس آپ سے محبت کی، بس آپ کو چاہا، آپ کے لیے خود کو بھی مار ڈالا، اپنی شخصیت تک کو رون ڈالا۔ میں ایسے رویے کی مستحق نہیں ہوں یزدان۔ آواز میں آنسوؤں کی آمیزش کھلنے لگی تو یزدان نے بس ذرا سی گردن موڑ کر اس کا پل پل بجھتا چہرہ دیکھا۔ پک پک بند کرو اور جاؤ یہاں سے، یہ ایموشنل ہو کر مظلوم بننے کا ڈرامہ میرے ساتھ بالکل مت کرنا۔ وہ اچھا خاصا روڈ ہو گیا اور سمن کو یہ سراسر اپنی بے عزتی لگی۔ بیوی ہے تو اس کا کیا مطلب کہ جب چاہ سزا دینے کے بہانے اپنی خواہشوں کو پورا کیا جائے، اور جب دل کہے جھڑک کر بھگایا جائے۔ اس کی نسوانی رگ پھڑک گئی۔
مسٹر یزدان خان دادا، رہیں اسی اپنے منحوس کام کے ساتھ، ایسے تو ایسے ہی سے جا رہی ہوں میں یہاں سے، آپ کے بیڈ روم سے، آپ کے اس سیکنڈ فلور سے، وہیں دعا کا روم ہے نا، وہی ٹھکانہ بناؤں گی، وہیں جا کر رہوں گی، کوئی ڈرامہ نہیں کرنے والی میں اب، سب سے چیخ چیخ کر بولوں گی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور ہم دونوں الگ ہونے والے ہیں۔ وہ غصے میں آئی تو بلا سوچے سمجھے بولتی گئی، پر بول تو دیا مگر یزدان کا تو دماغ ہی پھر گیا، اتنی دیر سے برداشت کیا جا رہا تھا تو وہ اپنی حد ہی پار کر رہی تھی۔ تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا میں۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھا تو سمن کی روح فنا ہوئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کہہ ڈالا؟ اس کے ہوش تو ایسے اڑے کہ وہ بھاگنے کا بھی نہیں سوچ پائی تھی، قدم جیسے اس کے وہیں جڑ گئے ہوں۔ بس آنکھیں یزدان کے چہرے کی برہم ہی دیکھ رہی تھی اور دل کانپ سا رہا تھا۔ اس بار تمہیں اس طرح سمجھاؤں گا کہ تم یہ بکواس جا کر کسی تیسرے کو کہہ سکنے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤ گی۔ پپا والی بات درگزر کر گیا تو تم میری سزا ہی بھول گئی۔ اس کے چہرے پر جو برہمی نظر آ رہی تھی، سمن کے مساموں سے بھی پسینے پھوٹ پڑے، حلق سوکھنے لگا۔ یزدان نے ڈر کر بت بن کے سمن کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکی میں اسے اٹھا کر وہ اسی طرح غصے سے آفس روم سے نکل کر بغل میں اپنے بیڈ روم میں آیا۔ پیر کی ٹھوکر سے اس نے ڈور لاک کیا اور ایک طرف بیڈ کی طرف آ کر اس نے سمن کو بستر پر اچھالا تھا۔ سمن ڈری ڈری اس کا جارحانہ انداز دیکھ رہی تھی، وہ زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ اب بولو، کیا کہنے والی تھی تم نیچے جا کر؟ کون سے میرے ظلم کے ڈھنڈورے پیٹنے والی تھی؟ ایسی خواہش ہے نا تو بس اب دیکھتی جاؤ، جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا نا، تم پھر شوق سے سب کے سامنے بیان کرنا۔ اپنا ایک گھٹنا وہیں اس کے پہلو میں رکھ کر دونوں ہتھیلیاں بستر پر سمن کے ارد گرد ٹیک کر بس سمن کی خوفزدہ کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا۔ اس کی گراہٹ سے سمن کی سانسیں بند ہونے لگی۔ یزدان، وہ بس منہ سے نکل گیا۔ ہراساں سی ہوتی وہ بس اس کے چہرے پر چھائے غصے کے رنگ اور آنکھوں کی برہم سی چمک سے بچنا چاہتی تھی۔ یزدان نے کس کر اس کا جبڑا جکڑا تو سمن کے ہونٹ گولائی میں باہر نکل آئے۔ یہ جو تمہارے لبوں کو ہر وقت بولنے کی عادت ہے نا، اس پر قابو پانا سیکھو سمن یزدان خان دادا، ورنہ ایک دن تم بولنے سے بھی محروم ہو جاؤ گی۔ اسی گھراہٹ نما آواز میں بول کر اس نے اس بار جو اس کی گولائی میں نکلے ہونٹوں پر شدت دکھائی۔ سمن کی چینخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ وہ اپنی ایک ہتھیلی اپنے لبوں پر رکھ کر درد سے پیچھے کی جانب جھک گئی۔ ابھی شروعات ہے میری جان، نیچے جا کر کیا کیا بیان کرنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ سمن کو وہیں دھکا دے کر اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پھینکا اور جیسے ہی وہ جھکا، اس نے خود ہی اس کی گردن پر اپنے دونوں بازو ڈال دیے۔ یزدان نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میرا مقصد پورا ہوا، اب آپ چاہے پوری رات مجھے سزا دیتے رہیں مگر اسی بیڈ روم میں میرے پاس تو رہیں گے، اب مجھے چھوڑ کر اپنے کام پر تو نہیں جائیں گے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یزدان کی گردن میں دونوں بازو ڈال کر وہ اسے ایک آنکھ پہ مار چکی تھی، تو اتنی دیر سے سارا ڈرامہ کیا جا رہا تھا صرف اور صرف اسے آفس روم سے ادھر واپس اپنے پاس سلانے کے لیے۔ یزدان نے لب بھینچے اور بہت تیزی سے اس کے دونوں بازوؤں کو کھینچ کر اپنی گردن سے نکال کر جھٹکا دیتا کہ یزدان، اگر آپ نے مجھے خود سے جدا کیا نا تو آپ کی محبت کی قسم میں ٹوٹ جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ مجھے آپ کی ناراضگی سے زیادہ یہ بے تنائی مارے جا رہی ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں جو آنسو ابھرے اور آواز میں تڑپ تھی، یزدان کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ دھڑکنوں نے اسے مجبور کر دیا اس وقت وہ اس کا ہاتھ نہیں چھٹکے۔ یہ سب ڈرامے کر کے ایک دن سچ مچ تمہیں میرے ہاتھوں فوت ہو جانا ہے۔ بہت نرمی سے اس کے بازوؤں کو گلے سے نکال کر وہ وہیں اس کے قریب تکیہ کھینچ کر سیدھا سیدھا لیٹ گیا، ایک بازو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ دیا۔ سمن کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اسے جھٹک کر دور نہیں گیا، تو اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کا روٹھا روٹھا محبوب۔ سمن مسکرا کر ذرا سا اٹھی، پھر پورے حق سے وہ اس کا ایک بازو کھینچ کر یزدان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آپ ہی نے تو اتنی عادت لگائی ہے خود کے بازو پر سلانے کی، اب بھگتے۔ آرام سے آنکھیں موند کر وہ چہک سی اٹھی تھی۔ یزدان خان دادا کے تو ہر انداز پر وہ مرتی تھی، وہ دیوانی تھی اس کی۔ آپ کتنے بڑے بھی ولف بن جائیں نا، پھر بھی میں آپ سے ایک قدم آگے ہی رہوں گی، کیونکہ میں اپنے ولف کی ملکہ ہوں۔ اپنی حرکت پر وہ بہت نازاں ہو رہی تھی، آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹے یزدان نے بس اس کی اطراحٹ پر کچھ پل سوچا تھا۔ ایک منٹ ہٹو، میں ادھر روم میں سب کمپیوٹر وغیرہ اوپن کر آیا ہوں، بند کر دوں۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سنجیدگی سے کہا، تو سمن آرام سے اس کے سینے پر سے سر ہٹا گئی۔ جائیں، سب کام ختم کر کے آئیں۔ سمن نے مسکراتے ہوئی آنکھوں سے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر بہت تیزی سے بیڈ سے اترا اور اسی تیزی سے وہ کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ ادھر سمن بڑے آرام سے تکیے پر سر رکھے سوچ رہی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صحیح وقت پر اس کا دماغ کام کر گیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ سب پلان کر کے یزدان کو بھڑکا کر ادھر بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ سچ تو یہ تھا، اس نے غصے میں سب فضول سا بولا تھا، اور یزدان کے جارحانہ انداز سے اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ جس قدر وہ شام میں اس کی جارحیت جھیل چکی تھی، اس وقت تو وہ اس قدر شدید رد عمل دیتا کہ پھر تو وہ کام سے ہی گئی تھی۔ لیکن عین وقت پر دماغ میں وہ بات آ گئی اور سوچ کے مطابق یزدان کی جارحیت وہیں ختم ہو گئی اور اس کی درگت بننے سے بچ گئی۔ بس اسی طرح دماغ کا استعمال کر کے سمن بچی، تجھے اب اپنے یزدان کی ناراضگی ختم کرنے۔ وہ خود کو شاباشی دے کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ یزدان کو گئے اب دیر ہونے لگی، کہیں وہ پھر سے تو کام نہیں کرنے لگے۔
یہ سوچ کر اس نے منہ بنایا اور بہت تیزی سے اٹھ کر وہ بیڈ روم سے نکل کر پھر سے آفس روم میں آئی تو خالی روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ سمن بہت تیزی سے دوبارہ بیڈ روم میں آئی اور اس سے بھی تیزی سے دوڑ کر بالکنی تک آئی اور اس سے بھی تیزی سے ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ سر سے پیر تک کالے لباس میں ملبوس وہ اپنی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے جا رہا تھا کہ اس نے ایک بار سر اٹھا کر اپنے روم کی بالکنی کی طرف دیکھا۔ وہاں ریلنگ پر دونوں ہتھیلیاں ٹیک کر سمن صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ولف سے پراسرار مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اسے خیر سگالی کرتے ہوئے ایک آنکھ ماری اور تیزی سے اپنی کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ سمن کا دل کہا خوب پیر پٹک پٹک کر چلائے، خوب روئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اسے فریب دے کر جا چکا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے بیڈ روم تک آئی اور اسی طرح مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر ٹھہر گئی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کے موبائل کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں موبائل اٹھایا۔ عاشق ولف کے نام کے میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے یزدان کا نمبر اسی نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ سمن کی نگاہیں اس کے پیغام پر دوڑی۔ تم جتنی بھی چالاک سہی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولف سے آگے اگر کوئی ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو وہ اس کی ساری راہیں ہی بند کر دیتا ہے تاکہ آگے بڑھنے کے لیے اسے کوئی اور راستہ ہی نہیں ملے اور مجبوراً اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو مسز یزدان خانزادہ، کبھی مجھ سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کبھی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ تمہاری ساری راہیں بس مجھ تک آتی ہیں۔ تمہیں میرے برابر چلنا ہے، نہ کہ مجھ سے آگے۔ تمہارا ڈرامہ میں تبھی سمجھ گیا تھا جب تم ایک لمحے میں مجھ سے بچنے کی ترکیب سوچ رہی تھی۔ سمن نے سپٹتے ہوئے آنکھیں میچ لی اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر دوبارہ میسج پر نگاہ دوڑائی۔ تم نے جو میرے ساتھ فریب کی ہے اس کی سزا اتنی جلدی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی جلدی معاف کر دیتا تو پھر میں ولف ہی کس لیے بنا ہوں؟ ولف کو منانے کے لیے تمہیں جیت کے نئے انداز سیکھنے ہوں گے۔ اوکے مائی لو، اب کبھی مجھ سے چالاکی دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اس بار کی سزا سنائی تو تم ساری زندگی شکایت کرتی رہ جاؤ گی، پھر بھی تمہاری سزا ختم نہیں ہوگی۔ اونلی اینڈ اونلی یور پتھر ہیرو۔ سارا میسج پڑھ کر سمن نے بس پلکیں اٹھا کر بالکنی کی طرف دیکھا اور وہ آنکھیں بند کر کے دھم سے وہیں بستر پر گری تھی۔ موبائل اس کے سینے پر پڑا تھا اور یزدان کا پیغام اسی طرح جگمگا رہا تھا۔ ٹھیک انہی پلوں میں جب یزدان سمن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس سے کچھ وقت پہلے جب شاکر یزدان کے آفس روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو شاکر کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اسے سمن کی بہادری بہت پسند تھی۔ وہ ولف کی ٹکر کی تھی، اس بار ولف سے وہ جیت ہی لیں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو دعا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو سلجھاتی نظر آئی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو بس ذرا سی گردن موڑ کر دعا نے اندر آتے شاکر کی طرف دیکھا اور چھپڑ کر اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر پھر سے بالوں میں جلدی جلدی برش پھیرا تھا۔ شاکر نے بغور اسے دیکھا۔ ڈھیلے ڈھالے گلابی رنگ کے کھلے پاجامے پر اسی کا ہم رنگ کرتی میں کاندھے پر رکھا بڑا سا دوپٹہ اور بالوں کو کھولے وہ سنوار رہی تھی۔ شاکر نے اب غور کیا کہ اس کے بال بہت ہی خوبصورت ہیں، یزدان والے رنگ کے، جس کی خوبصورتی میں دل الجھانے کی قوت تھی۔ چڑیل کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں، دل الجھ گیا تو خون بھی پی جائے گی۔ تو شاکر بچے، دل الجھانے کی چیز نہیں، مجال ہے جو وہ کبھی اس رخ پر نہ سوچے۔ اس لیے سوچ کر پھر سے نگاہوں پر پہرے بٹھا کر وہ چپ چاپ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور جوتے اتار کر اس نے بیڈ کے نیچے سرکائے اور ابھی وہ شرٹ کے بٹن کھولنے ہی لگا تھا کہ تمہارے کپڑے میں نے واش روم میں رکھتی ہیں، جا کر چینج کر لو۔ اسے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر اس نے جلدی سے ٹوک دیا، لیکن اب بھی وہ شاکر سے نگاہیں چار نہیں کر سکتی تھی۔ لان میں کی جانے والی کچھ دیر پہلے والی اس کی حرکت کے اثرات اب بھی دعا کی گالوں پر دہک رہے تھے۔ کتنی بار اپنے گال اس نے دوپٹے سے لے کر پانی تک سے صاف کر ڈالے تھے، مگر رہ کر دو انگاروں کی تپیش سارے گال پر جاگ جاتی اور وہ عجیب سی بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے ادھر کہاں سے آئے؟ وہ بٹن کھولتے ہوئے تھما اور اس نے دعا کی طرف دیکھا۔ میں صبح اپنے ساتھ لے کر چلی آئی تھی، آہستہ سے بتا کر اس نے بالوں کو ڈھیلی ڈھالے جوڑے میں لپیٹ لیا۔ شاکر کو اس کا خیال رکھنا اچھا لگا تھا۔ شکریہ بیگم صاحبہ۔ جب وہ بیگم صاحبہ کہتا تو دعا کا دل جل کر راکھ ہو جاتا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹتے ہوئے اس نے شاکر کو گھورا۔ مجھے بیگم مت کہو۔ اوکے بیگم صاحبہ۔ پلکوں کو خم دے کر وہ دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتا واش روم میں گھس گیا۔ دعا بس پیر پٹک کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں شاکر کپڑے بدل کر آیا تو وہ پورے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے لیٹنے کی جگہ ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آ گیا۔ میڈم ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو بچی کچھ ہی رات ہے نا، اس میں سونا چاہتا ہوں، تو ذرا سا یہ اپنا کلینک سمیٹیں گی؟ اس کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے اس نے دعا سے کہا اور شرٹ کی آستینیں اوپر تک چڑھائی تھی۔ تم جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں ابھی اسٹڈی کر رہی ہوں۔ ہاتھ میں لی ہوئی پینسل ہونٹوں میں دبائے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہہ کر کتاب پر چھو کر ایک نشان بھی لگایا تھا۔ شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ کہتے ہیں ایک بار عمل دینے سے پہلے وارن ضرور کیا جاتا ہے، اس لیے اس نے ایک بار پھر کہا، صوفے پر جا کر تم پڑھ لو، مجھے اپنے سسرال کے شاہی بیڈ پر آرام سے سونا ہے۔ اپنے اسٹائل میں بولتے ہوئے وہ مسلسل دعا کے جھکے سر کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں رکھے ہوئے تھا۔ دعا نے ایسے جواب پر سر اٹھا کر سر پر کھڑے شاکر کو گھورا۔ سسرال کا شاہی صوفہ بھی آپ کا منتظر ہے، وہاں جا کر آرام فرمائیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اسی کے انداز میں تھرس سے جواب دیا۔ صوفے پر میں نہیں سوتا، مجھے عادت نہیں ہے۔
وہ بولتے ہوئے ذرا سا جھکا تھا اور اس نے دعا کی کتابیں ایک طرف پرے کر دیں اور بہت اطمینان سے وہ تکیہ برابر کر کے اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ دعا کا تو سارا پلان خراب ہو گیا۔ ایک دن تم سوئے ہوئے تھے صوفے پر، اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ گھور گھور کر آنکھیں موند کر لیٹ کر شاکر کو دیکھتے ہوئے غصے سے جتا بھی دیا، پر وہ تیزی سے کتابیں سمیٹ کر اس کے پاس سے اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ سارا تو دوا کھا کر لڑکا ہوا تھا، اپنے اسٹائل میں بتا کر پیر پر پیر رکھ کر جلانے شروع کر دی ہے۔ آج بھی یہی سمجھ لو، جا کر وہیں سو جاؤ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے بیڈ سے دھکا ہی دیتے، مگر چھونے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر سے بدتمیز نہ بن جائے۔ محرمیت نے اسے اچھا خاصا لوفر بنا دیا تھا۔ تم جا کر وہاں سو جاؤ، ویسے بھی اتنی سی ہو تم۔ ذرا سی آنکھ کھول کر اس نے ایک انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے اسے چھوٹا بتایا اور پھر وہی ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند لی۔ دعا کے تو سر سے لگی اور تلووں پر بجھی۔ مسٹر شاکر عباس، کبھی تو مجھے موٹی کہتے ہو، کبھی تو چھوٹی۔ تمہاری پرابلم کیا ہے جو مجھ میں تم ایب نکالتے ہو؟ نہ پہلے اپنا موٹی سمجھنا پسند آیا تھا اور نہ ہی اب چھوٹا کہنا، وہ تو جل بھن کر کوئلہ ہونے لگی۔ ہاں تو مجھ سے خود کو ناپ کر دیکھ لو۔ وہ اسے خود کے پہاڑ جسے لمبے چوڑے وجود سے تشبیہ دے رہا تھا۔ دعا کا دل کہ اس کے لمبے ہوتے بال مٹھی میں بھر بھر کر اکھاڑتے۔ میری ہائٹ پرفیکٹ ہے، سمجھے تم؟ صرف کہا نہیں، اس بار ایک ہاتھ اس نے شاکر کے سینے پر مار بھی دیا، مگر وہ ہاتھ سمٹ جاتا کہ اس سے پہلے ہی وہ شاکر کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دعا کا دل زور سے دھڑکا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا پاتے کہ شاکر نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دعا سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے ضرور سوچ لیا کرو۔ وہ دعا کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، دعا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سہم سی بھی رہی تھی، جس کی نگاہوں میں کچھ الگ ہی رنگ تھے۔ یہ چلان میں حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں اس کے جادو کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور دعا کی گردن کے پیچھے لے جا کر اس کا جوڑا کھول دیا تھا۔ دعا کے بال کھلنے سے پہلے ہی وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھر چکا تھا۔ ریشم سے نرماہٹ مٹھی سے پھسل کر دعا کے چہرے کے اطراف میں بھی گھیراؤ کرنے لگے۔ شاکر نے اس کے گالوں پر ایک انگلی رکھی۔ دعا کی پلکیں اب کانپنے لگی تھی۔ میرا دل اتنا کمزور نہیں کہ تمہارے سحر میں فنا ہو جائے۔ کچھ دیر اس نے بس دعا کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے اس نے دعا کو وہیں بیڈ پر لڑکایا تھا اور اسی طرح سیدھے سیدھے لیٹ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ ادھر دعا وہیں بستر پر گری اور اس سے بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم نہایت ہی کمینے انسان ہو، غصے سے آخر اس کے منہ سے نکل گیا۔ وہ میں بچپن سے ہوں، پرانی اطلاع ہے میرے لیے، بڑی شان بے نیازی سے بتا کر اس نے آنکھیں کھول کر اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھا۔ میں تمہاری شکایت بھیا۔ ایک منٹ، شاکر کے تیز کانوں میں بہت تیزی سے کار سٹارٹ کی آواز آئی اور وہ اچھل کر بیڈ سے اترا، بہت تیزی سے بالکنی کی طرف گیا اور اس سے بھی اچھلت سے وہ کمرے کے اندر آیا تھا اور پھر ڈریسنگ میں گم ہو گیا۔ دعا منہ کھولے اس کی تیزی دیکھ رہی تھی۔ 5 ہی منٹ میں وہ ڈریسنگ سے باہر تھا، لباس تبدیل ہو چکا تھا اور ہاتھ میں لی ہوئی گن وہ اپنے بیلٹ ہولڈر میں ٹھوس رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ دعا پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ شاکر نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا اور گن رکھ کر وہ کالے بوٹس پہنے ہوئے پاؤں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ کر جھکا اور فیتے کسنے لگا۔ شاکر کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنا دوپٹہ دہانے شانے پر ڈال کر بہت تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ نہیں معلوم، اپنے کالے بوٹس کے فیتے باری باری کستے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بے ڈھنگی سے جواب پر دعا چند قدم کے فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو شاکر سیدھا کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور اسی لمحے میں دعا نے یہ ضرور سوچا کہ وہ واقعی ہائٹ میں اس سے کم ہے۔ اس کے سینے تک آتی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنا پڑتا تھا۔ صحیح بتاؤ کہاں جا رہے ہو، ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ سر اٹھا کر شاکر کی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کمر پر بھی رکھ لیے۔ بیویوں والے حق کی پوچھ تاچھ گردن جھٹک کر وہ بولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ولف جا چکے ہیں تو مجھے ان کے پیچھے جانا ہے بس۔ تو وہ اپنے بھیا کے جانے کا سن کر تعجب کرتی اس کے پیچھے بیڈ تک آ گئی۔ بھیا اس وقت؟ اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے شاکر سے بہت حیرت سے پوچھا۔ وہ موبائل پر ولف کی لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ تم نیچے چلی جاؤ، ادھر اکیلے رہ کر کیا کرو گی، وہیں پڑھ لینا۔ اپنے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ جو جلدی جلدی میں بولا، انجانے میں اس نے دعا کی فکر کر لی تھی۔ دعا جو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی ہونٹ ذرا سا مسکرا دی اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں انوں کے پاس چلی جاؤں گی، بتا کر اس نے اپنے بال جوڑے میں باندھ لیے۔ بہتر۔ وہ موبائل جینس کی جیب میں رکھ کر جیسے ہی بالکنی کی طرف بڑھا۔ کب تک آؤ گے؟ وہ بے ساختہ پوچھ کر جھینپ گئی۔ شاکر نے مڑ کر ایک گہری نگاہ سر جھکا کے دعا پر ڈالی۔ جب ولف واپس آ جائیں گے۔ دعا نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بالکنی کی طرف جا رہا تھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ شاکر ادھر سب پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ مما پریشان ہو جائیں گی۔ بالکنی میں آئے تو وہ دوسری بات سوچ کر فکر مند ہو گئی۔ شاکر نے وہیں تھم کر لان کے مدھم لائٹ میں چمکتا دودھیا گلابی سا چہرہ دیکھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی رات کے وقت کام پر نکلنے پر ایک عدد نسوانی وجود بھی اس سے سوال جواب کر رہا ہوگا۔ بے اختیار وہ گردن جھٹک کر ہنسا تو دعا نے بھویں تانی۔ ہنسے کیوں؟ شاکر نے بس اسے دیکھا۔ کیوں ٹیکس لگاؤ گے ہنسنے پر؟ وہ کبھی اسے سیدھے سے جواب نہیں دے سکتا تو اس بار اپنا خون جلانے کی بجائے وہ اس الٹی کھوپڑی کی بات برداشت کر گئی۔ میرے بھیا کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، دھیمی سی آواز میں کہا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میری فکر کیوں کر رہی ہو، کیونکہ جب تک تمہارے بھیا اس اچلال کو نہیں مار لیں مجھے مرنا نہیں ہے۔
اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ چند ماہ پہلے والی بات یاد کر کے دعا کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھتا چھیڑ رہا تھا، لیکن دعا کا رنگ ایک بار کی تبدیل ہوا۔ اللہ نہ کرے۔ گلابی لبوں سے جو اچانک نکلا شاکر کی نگاہوں میں تحیر سمٹا، پھر وہ اور بھی چمک گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ میں کیوں ایسا چاہوں گی؟ کتنا فضول ہو۔ وہ آگے بول ہی نہیں پائی کیونکہ زبان تو ایک بار پھر سے گنگ ہو گئی تھی، کیونکہ ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر شاکر نے دعا کو نرمی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ میری بیوی کو میری زندگی چاہیے۔ اس کی پوچھ تھپکتے ہوئے وہ دعا کی دھڑکنیں ساکت کر گیا تھا، اس کے فولادی سینے سے لگی۔ وہ دم بخود سے سانس بھی رک چکی تھی۔ شاکر نے اسے خود سے الگ کیا تو دعا نے بمشکل پلکیں اٹھائی۔ ہم دونوں کا دل کچھ دن کے معاملہ چاہتا ہے ایک دوسرے میں ڈھل جانے کو۔ دعا کے چہرے کو تھام کر شاکر کی آواز کے جادو سے پہلی بار دعا کو دل کے ساتھ ساری فضائیں ہی حسرت سے دھڑکتی معلوم ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے ایک بار پھر اپنے لبوں کے انگارے دعا کے دونوں گالوں پر دہکا دیے تھے۔ سانسیں مدھم سی ہونے لگی اور شاکر کے ہونٹوں نے اس کے لرز لرز کر اپنی طرف بلاتے لبوں تک کا سفر طے کیا تھا، لیکن وہ ہونٹ وہیں تھم گئے۔ بس ان ہونٹوں سے اپنے دہکتے لبوں کو مس کیا اور بہت تیزی سے وہ 2 قدم پیچھے کھسکا۔ دعا نے آہستہ سے پلکیں کھولی، پھر جیسے ہی وہ پلکوں کی چلمن کھلی وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ دعا کے دل پر بجلی کی طرح گری تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنے دلکش انداز میں مسکراتا ہوگا۔ میں جلد آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ چند جملے ادا کیے اور وہ بہت تیزی سے گھوم کر ریلنگ پر اپنے پیر جما چکا تھا۔ دعا کا دل ڈر کر سکڑنے سمٹنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اسے روکتے ہوئے گھوم کر لان کی طرف کود چکا تھا۔ شاکر؟ دل بری طرح دھڑکا اور لبوں سے سرسرا کر نکلا اور وہ دور تک ریلنگ تک آئی۔ جیسے اس نے نیچے جھانکا اس کا دل نارمل رفتار میں آ گیا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا اپنی بائک تک جا رہا تھا، پر سر اٹھا کر اس نے ریلنگ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بس شاکر کے ایک قدم گن رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دعا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ چلا گیا، مگر یہ کیسا جادو فضا میں بکھیر گیا تھا۔ وہ اس جادو کے اثر سے وہیں ریلنگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ 2 انگاروں کا لمس گالوں سے لے کر ہلکی سی جلن ہونٹوں تک پر ثبت کر چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اب ان لمحات کے فصوں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ کن قدموں سے دھیرے دھیرے چلتی کمرے تک آئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات سنسان تھی، کسی اندھیری قبر کی طرح ساکت اور ہیبت ناک۔ درختوں پر ڈولتے زرد چاند کا عکس ہوا کے دوش پر لرز تھے۔ ایسے میں وہ رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ قدموں سے اجلال مینشن کے وسیع و سرسبز لان کو پار کرتے ہوئے ایک طرف بڑھ رہی تھی، جدھر اس شخص کا ٹھکانہ تھا جس نے اسے اپنی قید میں ڈال دیا تھا، جس کی قید سے رہائی کا سودا اجلال مینشن کی تباہی تھی، جس سے آزادی کا تعاون اس کی ذات کا حاصل تھا۔ یہ محبت بھی کیسی شے تھی، مل جائے تو دریا ہو جائے، کھو جائے تو پانی اور چھن جائے تو آگ، اور اگر انتقام میں ڈھل جائے تو خاک بنا کر وہ بھی تو خاک ہونے کی راہ چن چکی تھی۔ اپنا غرور اپنی ذات کا سودا تک کر ڈالا تھا، صرف اور صرف یزدان خاندادہ کے ٹکرانے کی جلن نے۔ جانے اس سودے نے اسیری دی تھی یا رہائی، وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی، سمجھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اب تو بس برباد ہونا تھا، تباہ ہو جانا تھا اور اپنے ساتھ سب کچھ ڈبو دینا تھا۔ وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سوچتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے قدم منزل تک آ کر رک گئے تھے۔ یہاں تو وہ انسانیت وحشت کے ہاتھوں مر مٹتی تھی، تو وہ کیوں اس در پر آ گئی تھی؟ اسے مر مٹنا ہے، مگر انتقام کی وہ مثال قائم کرنا ہے۔ کبھی کوئی لڑکی ایک طرفہ محبت کرنے کا جرم نہ کرے۔ وہ زہر خند انداز میں سوچ کر مسکرائی اور اس نے چند سٹیپ کو طے کر کے دروازے تک کا سفر طے کیا، اور جیسے اس نے دروازے پر ہاتھ مارا وہ کھلتا چلا گیا۔ ٹھیک سامنے جیسے وہ اس کا ہی منتظر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر زخم تھے اور ہونٹوں پر وحشی مسکراہٹ۔ آئیے مسز خلیل، میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ زخمی خلیل نے اپنی گردن کھجلاتے ہوئے دروازے پر کھڑی اس پری پیکر کو دیکھا، جس کو پانا بھی تو اس کا مقصد تھا۔ دروازے پر کھڑی حسن کی مورت میں حرکت ہوئی اور اس نے بس لمحے بھر کو سوچا اور وہ اندر آ چکی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، پھر کس بات کا غم عائزہ خان زادہ جب خلیل کی بنی تو اسی وقت اپنی ہستی سے گرنے کے لیے پوری تیاری کر چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔